10,000۔ میں نے سامنے بیٹھے ارمغان سے کہا۔ کم ہے اور بڑھاؤ۔ وہ اپنا ایک ابرو چڑھاتے ہوئے بولا۔ اچھا 10,199۔ بس، میں نے دل تھام کے کہا تھا، اس سے زیادہ میرے پاس نہیں ہے۔ میری بات سن کے ارمغان سیدھا ہو کے بیٹھا۔ فقیر نہیں ہوں میں۔ ارے ایک جمعرات اگر میں مسجد کے باہر بیٹھ جاؤں نا اور لوں نام اللہ کا تو اس سے ڈبل مل جائیں گے مجھے۔ ارمغان کی بات سن کے میرا جی چاہا کہ پھر سے اسے لعنت ملامت کروں۔ کمینہ، لالچی، الو، میں نے دل ہی دل میں اسے کہا۔ میں نے کہا ہاں تو بیٹھ جاؤ، لوگوں کے صدقے خیرات اکٹھے کرو۔ دیکھو یہ پیسے ایڈوانس ہیں، باقی کام ہونے کے بعد ملیں گے، لیکن کام پوری ایمانداری نیک نیتی سے ہونا چاہیے، اور عید سے پہلے پہلے مجھے رزلٹ چاہیے، وہ بھی 100% میرے مطابق۔ میں نے رازدارانہ انداز سے کہا تھا۔ اچھا پہلے یہ بتاؤ کام ختم ہونے کے بعد کتنے دو گی؟ ارمغان کا کمینہ پن مجھے صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے کہا بڑے ابا سے ملنے والی ساری عیدی تمہاری۔ میری بات سن کے وہ ہنسنے لگا۔ ہاں 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 ہاں، واہ جی، میرے ہی باپ کے پیسوں سے مجھی سے کام نکلوا رہی ہو۔ ہرگز نہیں کزن، تمہاری ساری عیدی میں رکھوں گا۔ اب بولو، سودا منظور ہے تو 2 ہاتھ۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ کمینہ، مطلب پرست، خود غرض کہیں کا، اتنی جلدی گرگٹ رنگ نہیں بدلتا جتنی جلدی یہ اپنا رنگ بدل رہا۔ خیر میں بھی مجبور تھی۔ میں نے دل میں سوچا ٹھیک ہے دے دوں گی، لیکن اگر تم نے کام نہیں کیا اور میں پھنس گئی تو یاد رکھنا ایک ایک پائی تم پہ حرام ہے۔ تم سارے پیسے مجھے واپس کرو گے حرام کھانے کے گناہ میں، ورنہ پھر سیدھا جہنم میں جاؤ گے۔ میں نے اسے ڈرانا چاہا۔ ارمغان کہنے لگا ہاں تم بخشنے والی ہو اپنے پیسے، ایک ایک پائی تمہیں وصول کرنی آتی ہے، لیکن بے فکر رہو کام ہو جائے گا۔ اس نے میرے ہاتھ پہ وعدہ کرنے کے انداز میں تالی ماری۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو پھر پلان نمبر 1 کے مطابق جیسے ہی شارق بھائی پھپھو کے ساتھ گھر آئیں گے تم ان کے سامنے میری برائیاں شروع کر دو گے، تاکہ وہ مجھ سے شادی تو دور کی بات میرا نام بھی سننا پسند نہ کرے۔ میں نے بڑی بے بسی سے کہا تھا تم فکر ہی نہ کرو، شارق کو آنے تو دو، ایسی ایسی گھٹیا باتیں تمہارے بارے میں بتاؤں گا اس کے کانوں سے دھوئیں نکلنے لگیں گے۔ اس کی بات سن کے مجھے غصہ آیا۔ میں نے کہا اے پاگل، ایسے بھی نہیں کہنا کہ میں سب کی نظر میں بری بن جاؤں، بس کچھ ایسا کرنا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ وہ کہنے لگا فکر نشتہ، بس پیسوں کا انتظام کر لینا، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ میں نے کہا ہاں ہاں آ جانا، کل میرے کمرے میں آ جانا، میں اپنا گلک توڑ دوں گی، اتنے پیسے تو نکل ہی آئیں گے۔ یہ سن کے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ چھائی تھی۔ ہاں ہاں آ جاؤں گا، یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ جب سے میں نے یہ سنا تھا کہ پھپھو اس بار رمضان میں کراچی آ رہی ہیں اور عید پر میرا نکاح اپنے بیٹے سے کرنا چاہتی ہیں، میرے تو ہوش اڑ کے رہ گئے تھے۔ ایک تو اکلوتی پھپھو، اس پہ پھپھو کا بیٹا، مجھے تو سوچ سوچ کے کچھ عجیب سا ہونے لگا تھا۔ اور پھر شارق تھے کافی سخت مزاج، مجھ سے پورے 8 سال 4 مہینے 3 دن بڑے تھے۔ میں مر کے بھی پھپھو کے گھر نہیں جانا چاہتی تھی، اس لیے اپنے تایا زاد ارمغان سے مدد لینے کے لیے سوچا، کیونکہ وہ ایک دم کرائم ماسٹر قسم کا تھا۔ محلے میں کسی کے گھر پھوٹ ڈلوانی ہو، لڑائی کروانی ہو، ساس بہو کے بیچ میں فساد ڈلوانا ہو، ارمغان سے بہتر پرفارمنس کوئی دے ہی نہیں سکتا تھا۔ مگر کمینہ تھا، پیسے کا پجاری، پیسے کے علاوہ بات ہی نہیں کرتا تھا۔ اس لیے میں اپنے پیارے گلک کی قربانی بھی دینے کو تیار تھی۔ میری اماں نے جب یہ سنا کہ دبئی والی نند نے اپنے اکڑو سپوت کے لیے مجھے پسند کیا ہے تو میری ماں کے تو پاؤں زمین پہ نہیں ٹک رہے تھے۔ جو نند انہیں کبھی نہیں بھائی تھی اب اسی نند کی تعریف میں ربط اللسان ہو رہی تھی۔ میری شامت لا کے رکھی ہوئی تھی، ماہین بریانی تم بناؤ گی، آج قورمہ ماہین بنائے گی۔ آخر شادی کے بعد دبئی میں جانا ہے، کھانے تو اچھے بنانے آنے چاہیے۔ گھر کے کام کاج سے میری جان جاتی تھی، خاص طور پہ کچن کے کام سے۔ ابھی بھی مجھے کہہ رہی تھیں
پورے رمضان سحری افطاری تم بناؤ گی. آخر سلیمہ کو بھی تو پتہ چلے کہ میری بیٹی نے ہی کچن کی ساری ذمہ داریاں سنبھالی ہوئی ہیں. پتہ نہیں میری ماں کو یہ سب ثابت کر کے کون سا تمغہ ملنا تھا. رمضان آنے سے پہلے ہی اماں نے مجھے کچن میں لے جا کے کھڑا کر دیا کہ پکوڑے بناؤ تاکہ رمضان میں تمہیں نمک مرچ کا بخوبی اندازہ ہو سکے. میں نے بجھے دل سے بیسن نکالا. اماں کی ہدایت پر اس میں نمک مرچ ڈالنے لگی. اب تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالو، اور ہاں سوکھا دھنیا اور زیرہ بھون کے پیس کے ڈالنا، خوشبو اور ذائقہ اچھا آتا ہے. میں نے اپنا سر کھجایا. اماں یہ سوکھا دھنیا دیکھنے میں کیسا ہوتا ہے؟ میں نے تو یہ نام ہی پہلی بار سنا تھا. میری اماں کہنے لگی ستیا ناز جائے تیرا ماہین، تجھے سوکھے دھنیا کا نہیں پتا؟ کیا کہے گی سلیمہ کہ نورین کی بیٹی کو اتنا بھی نہیں پتا؟ اماں نے مجھے سارے مسالے نکال کے ایک ایک کا نام بتایا، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے ذرا دلچسپی نہیں تھی. مجھے سمجھ بھی کچھ نہیں آیا تھا، لیکن میں سر اس بات میں ہلاتی رہی. چند دن میں میری ماں نے میری زندگی اجیرن بنا دی، اور میری پھپھو بھی کوئی کم چیز نہیں تھی. اس لیے میں سوچ چکی تھی کہ اس پھپھو کے بیٹے کا پتہ تو میں کاٹ کے رہوں گی، چاہے مجھے اپنے گلک کی قربانی ہی کیوں نہ دینی پڑے، میں دوں گی. اگلے روز ارمغان میرے گلک کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا. وہ کہنے لگا ہائے، کب سے میری خواہش تھی کہ یہ گلک ٹوٹے، اور آج وہ وقت آ ہی گیا. چلو کزن جلدی جلدی توڑو. میں نے ایک ستائشی نظر اپنے گلک پہ ڈالی، پھر ایک ٹھنڈی گہری سانس لی. اس میں پچھلے 2 سال سے میں پیسے جمع کر رہی تھی، اور وہ سارے کے سارے ارمغان کو دیتے ہوئے میری جان نکل رہی تھی. میں نے گلک کو توڑا. 500، 1000، 100، 50 سارے ہی نوٹ بکھر گئے. جیسے ہی وہ جھپٹنے لگا میں نے اس کی کلائی پکڑ لی. میں نے کہا یہ ہاتھ پیچھے، میں خود گنوں گی پھر تمہیں دوں گی. خبردار جو ایک نوٹ بھی تم نے ادھر ادھر کرنے کی کوشش کی. میری بات پہ اس کے ماتھے پہ تیوری چڑھی. اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا. میں نے پیسے گننے شروع کیے، یہاں تک کہ 5-10 کے سکے ملا کے پورے 10,000 ہوئے. ایک پائی نہیں بچی تھی. اندر ہی اندر میرا دل رو رہا تھا. میری 2 سال کی کمائی ہوئی محنت ساری کی ساری اس کمینے کے پاس جا رہی تھی. بھلا کزن ایسے ہوتے ہیں، اتنے خود غرض اور مطلبی. سارے پیسے اس نے ایک رومال میں ڈال کے باندھے. وہ کہنے لگا واہ، عید کی اچھی خاصی شاپنگ ہو جائے گی. اس کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کے میرا دل جلا تھا. میں نے کہا یاد رکھنا، اگر تم نے ذرا سی بھی گڑبڑ کی تو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں. وہ کہنے لگا اچھا نہیں کرتا گڑبڑ. وہ سارے پیسے لے کے جا چکا تھا. اگلے ہی روز شارق بھائی پھپھو کے ساتھ دبئی سے واپس آ چکے تھے. سب کا کھانا ہمارے ہی پورشن میں تھا. میرے تایا ابا اوپر کے پورشن میں رہتے تھے، ہمارا گھر نیچے کے پورشن میں تھا، اور میرے سب سے چھوٹے چچا کا پورشن دوسری منزل پہ تھا. اماں نے مجھے صبح سے کچن میں گھسا رکھا تھا. مجھے بتا کے انہوں نے سارے پکوان مجھ سے پکوائے تھے، اور میں یوں تھی کہ پکا کے اب میری بھوک مٹ چکی تھی. پھپھو کے آنے سے پہلے اماں نے مجھے کڑھائی والا انارکلی فراک دیا، ساتھ میں ہم رنگ چوڑیاں. جیسے ہی میں بالوں کا جوڑا بنانے لگی تو میری والدہ کہنے لگی بال کھلے رہنے دو. میں نے کہا کیوں؟ آج کیا ہے؟ آج کیوں بال کھلے رہنے دوں؟ ویسے تو آپ مجھے کہتی ہیں تیل لگا کے چٹیاں باندھ کے رکھا کرو، کھلے بالوں پہ نظر لگتی ہے. میری والدہ کہنے لگی زیادہ سوال جواب نہیں کرو، جو کہہ رہی ہوں بس وہ کرو. میں نے اپنی والدہ کا ہاتھ پکڑ لیا، بڑے ملتجی لہجے میں کہا اماں مجھے نہیں کرنی شارق بھائی سے شادی. کیسی ماں ہیں آپ کو تو پھپھو نام کی مخلوق سے ہی نفرت ہونی چاہیے. اور ایک آپ ہے، اپنی بیٹی، اپنی سگی بیٹی، اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنی نند کو دینا چاہتی ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ پھپھو نامی مخلوق کیا ہوتی ہے؟ میں نے پھر سے والدہ کو احساس دلانے کی کوشش کی، اور ایک تھپڑ میرے سر پہ لگا. بکو مت،
جتنی تم تیز ترار ہو اپنی پھپھو کو اچھے طریقے سے ٹھکانے لگانا جانتی ہو، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، لیکن دیکھو ابھی اس کے سامنے بالکل تیر کی طرح سیدھی رہنا، ورنہ تم میرے غصے سے واقف ہو۔ میں نے اپنی ماں کو دیکھا جنہیں آج کل میری پھپھو پہ امڑ امڑ کے محبت آ رہی تھی۔ مجھے بھی دسترخوان پہ بیٹھنا پڑا۔ اگلے ہی روز پہلا روزہ تھا، اس لیے رات کا کھانا جلدی ہی لگا دیا گیا تھا۔ میں دسترخوان پہ بیٹھ گئی۔ ایک طرف میری والدہ بیٹھی تھیں تاکہ میں کچھ بھی الٹا سیدھا نہ کر سکوں، اور بائیں جانب اچانک سے ارمغان بیٹھ گیا۔ کھانا کھانے کے لیے سب سے پہلے ارمغان نے پلیٹ اٹھائی۔ کہنے لگا، شارق بھائی کھانا کھائیں، سب کچھ ماہین نے بنایا ہے، وہ بھی اپنے ہاتھوں سے خود۔ اس نے پلیٹ میں شامی، بریانی اور نہ جانے کیا کیا ڈال رکھا تھا۔ میں نے کونی اس کے پیٹ میں ماری، لیکن بڑی احتیاط سے تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے اپنا پیٹ پکڑا، ڈش کو واپس رکھا اور مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگا۔ سب کی نظروں سے چھپتے چھپاتے کان کے قریب آ کے کہنے لگا، کیا تکلیف ہے؟ میں نے کہا، تعریف کے لیے نہیں کہا تھا، یاد رکھو میں تمہارا سر پھاڑ کے رکھ دوں گی ذرا بھی ہوشیاری دکھائی تو۔ وہ کہنے لگا، ابھی تماشا تو دیکھو کیا ہوتا ہے جاہل لڑکی۔ جیسے ہی پہلا چمچ شارق نے لیا، اس کے چہرے کی رنگت کچھ سرخ ہونے لگی۔ باقی سب لوگ بھی اپنی اپنی پلیٹوں میں کھانا ڈال کے کھانے لگے، لیکن وہ بری طرح سے کھانسا۔ جیسے اس نے پانی کا گھونٹ بھرا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کا چہرہ سرخ کیوں ہو رہا ہے۔ باقی سب تو بڑے مزے سے کھانا کھا رہے تھے، تعریف بھی کر رہے تھے، لیکن وہ بڑی مشکل سے ایک ایک چمچ لے رہا تھا۔ میری والدہ نے پوچھا، بیٹا کیسا لگا کھانا، پسند آیا؟ اس نے گلا صاف کیا، 2-4 بار کھانسا، پھر کہنے لگا، جی مومانی جان بہت مزے کا بنا ہے۔ پھر ایک نظر مجھ پہ ڈالی۔ اماں کی گھوری کا خیال نہ ہوتا تو میں بھی اسے گھور کے دیکھتی، لیکن مجبور تھی، مجھے مسکرا کے دیکھنا پڑا۔ بدلے میں اس نے بھی مجھے مسکرا کے دیکھا، لیکن میں محسوس کر رہی تھی جیسے وہ بڑی مشکل سے ایک ایک چمچ اپنے منہ میں لے رہا ہے۔ وہ بار بار پانی پی رہا ہے، اور میری بائیں جانب بیٹھا ارمغان اپنی ہنسی دبا رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، بھائی اور دوں؟ وہ کہنے لگا، نہیں نہیں پلیز، بس یہ بہت ہے۔ میری ماں کہنے لگی، ارے بیٹا کھانا تو پیٹ بھر کے کھاؤ۔ وہ کہنے لگا، نہیں مومانی جان بس میں کھا چکا ہوں، میں اتنا ہی کھاتا ہوں۔ ارمغان کہنے لگا، ارے ایسے کیسے، یہ ساری ڈائٹ آپ دبئی تک ہی رکھیں تو بہتر ہے۔ ارے پاکستان میں آئے ہو، جم کے کھاؤ۔ لیکن اس نے کھانا مزید اپنی پلیٹ میں نہیں ڈالا تھا۔ دسترخوان سے بھی جلدی اٹھ گیا۔ مجھے نہ تو اس کے سرخ چہرے کی وجہ نظر آ رہی تھی، نہ ارمغان کی مسکراہٹ کی۔ کھانا کھا کے سب لوگ ہی پھپھو کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنے لگے۔ شارق کہنے لگا کہ میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ ارمغان کہنے لگا، شارق بھائی میں آپ کو آپ کا کمرہ دکھاتا ہوں۔ ارمغان کا پورشن اوپر والا تھا، لیکن وہ وہاں رہتا نہیں تھا کیونکہ اوپر کی بنسبت نیچے کمرے زیادہ تھے، گیسٹ روم بھی نیچے بنے ہوئے تھے، اور ارمغان کا کمرہ بھی نیچے تھا۔ یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ وہ اپنے گھر سے زیادہ ہمارے گھر میں ہی رہتا تھا۔ بہرحال گیسٹ روم میں وہ شارق کو چھوڑ کے سیدھا کچن میں آیا۔ میں اس وقت سارے برتن سنک میں رکھ رہی تھی۔ کچن میں آتی مجھے کہنے لگا، دیکھا تم نے کیسا منہ لال ٹماٹر ہو رہا تھا؟ میں نے کہا، ہاں ہو تو رہا تھا، لیکن کیوں؟ وہ کہنے لگا، پتہ ہے میں نے کیا کیا؟ بریانی کی ڈش کے اوپر سرخ مرچیں ڈال دیں، اس کے اوپر تھوڑے سے سفید چاول ڈال دیے، اور سب سے پہلے میں نے ڈش کے چاول شارق کی پلیٹ میں ڈال دیے۔ لیکن کمال ضبط ہے بندے کا، لال مرچ والی بریانی بڑے مزے سے کھا گیا۔ یہ سن کے میرے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیلی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ پہ تالی ماری۔ میں نے کہا، یہ تم نے بہت اچھا کیا، ویل ڈن۔ وہ کہنے لگا، پیسے حلال کرنا جانتا ہوں میں۔ اس نے اپنے کالر کھڑی کرتے ہوئے اتراتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے کہا، بس ایک بار شارق شادی سے انکار کر دے، میری زندگی سکون میں آ جائے گی۔ میری بات سن کے وہ شیلف پہ بیٹھ گیا۔ میں برتن دھونے لگی۔ وہ کہنے لگا، ویسے آپس کی بات ہے کزن، لڑکا اتنا بھی برا نہیں ہے،
میں نے کہا یہ جو لڑکا اتنا بھی برا نہیں ہے نا، یہ سب شادی سے پہلے ہے، شادی کے بعد سب مرد ایک جیسے ہو جاتے ہیں۔ وہ کہنے لگا تو اس طرح سے تو تم کسی سے شادی ہی نہیں کرو گی۔ میں نے کہا اور کیا، ارے شادی کوئی ضروری چیز تھوڑی ہے، دیکھو میرا خواب ہے کہ میں مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے کینیڈا کی نامور یونیورسٹی میں جاؤں، بس مجھے رزلٹ آنے کا انتظار ہے، مجھے پوری امید ہے مجھے اسکالرشپ ملے گی۔ وہ کہنے لگا اچھا تو یہ سب تم اس لیے کر رہی ہو، لیکن چلو پڑھ بھی لو، اپنا خواب پورا کر بھی لو، شادی تو پھر بھی کرنی پڑے گی۔ میں نے کہا میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، عورت کیا بس اسی لیے پیدا ہوتی ہے کہ شادی کرے، بچے پیدا کرے؟ نو نتھنگ۔ وہ کہنے لگا خیر مجھے کیا لگے۔ وہ شیلف سے نیچے اترا اور کچن سے باہر چلا گیا۔ یوں تو ارمغان کا بھی شادی کا کوئی خاص ارادہ نہیں تھا، مجھ سے 1 سال ہی بڑا تھا، لیکن نہ تو اس نے تعلیم پہ توجہ دی تھی، نہ ہی تایا ابا کے کام اور کاروبار پہ۔ جب تایا ابا بہت ڈانٹتے تھے تو ان کی دکان پہ چلا جاتا تھا، ورنہ یونیورسٹی جانے کے بہانے بناتا رہتا تھا، حالانکہ وہاں پہ پڑھتا وڑھتا نہیں تھا، بس ایسے ہی جان چھڑانے کے لیے چلا جاتا تھا۔ رات کو عشاء کی نماز اور تراویح پڑھتے پڑھتے مجھے رات کے 11 بج گئے، کیونکہ کچن کا سارا کام میرے ذمے آ چکا تھا۔ میں جلدی سے سو گئی، لیکن ایسے لگا کہ ابھی سوئی اور ابھی اماں نے جھنجھوڑ کے اٹھا دیا۔ دیکھا تو 3 بج رہے تھے۔ میں نے کہا اماں ابھی 3 بجے ہیں۔ وہ کہنے لگی سارے گھر کی سحری تم نے تیار کرنی ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ باقی سب کے ہاتھوں میں مہندی لگی ہے کیا؟ بھئی وہ سب اپنے اپنے پورشن میں رہتے ہیں، وہاں پہ سحریاں کریں، میں نہیں بنا رہی، مجھ سے نہیں ہوتا اتنا کام۔ میں نے مدافعانہ انداز سے کہا۔ میری والدہ نے میرا بازو پکڑ کے مجھے کھینچا، کہنے لگی چلو جاؤ سب کے لیے سحری بناؤ تاکہ سلیمہ کو لگے کہ تم بہت سگڑ ہو۔ میرا جی چاہا میں اپنا سر پھوڑ لوں، جیسے پھپھو کا بیٹا میرے لیے آخری رشتہ تھا، آخری بھی ہوتا نا تو میں نہ کرتی۔ بہرحال میں کچن میں کھڑی تھی، حالانکہ میری والدہ میرے ساتھ لگی تھیں۔ شاید آپ کو یقین نہیں آئے گا، لیکن میں نے پورے 50 پراٹھے بنائے تھے، پورے 50۔ تقریباً سبھی لوگ نیچے جمع ہونے شروع ہو گئے تھے۔ تائی اماں کہنے لگی نورین تم نے کیا بچی پہ اتنی ذمہ داریاں ڈال دی ہیں؟ ارے ہمیں بھی جگا دیتی، ہم مل کے سحری کی ساری تیاری کر لیتے۔ ٹھیک ہے سلیمہ آئی ہے، سب کا دل ہے کہ اکٹھے بیٹھ کے سحری کریں، افطاری کریں، لیکن یہ تو نہیں کہ سارا بوجھ تم نے بچی پہ ڈال دیا۔ دسترخوان پہ سب خواتین اور مرد حضرات بیٹھ چکے تھے۔ اماں بڑے فخریہ طور پہ کہہ رہی تھیں ساری سحری میری ماہین نے تیار کی ہے، اور پھپھو تو سب کچھ دیکھ دیکھ کے حیران ہو رہی تھیں۔ سب سحری کر چکے تھے، مجھ سے بمشکل ایک ہی روٹی کھائی گئی تھی، حالانکہ میں سحری بہت ڈٹ کے کرتی تھی، لیکن جب ایک بندہ 50 روٹیاں بنائے گا تو اسے کیا بھوک خاک لگے گی۔ بہرحال دوسری ترکیب ارمغان نے یہ آزمائی کہ شارق کے سامنے یہ ثابت کرنے لگا کہ مجھے کوئی کام طریقے سلیقے سے نہیں آتا، بس سب لوگ مجھے مجبوراً برداشت کرتے ہیں۔ جب شام کی چائے میں نے بنا کے سب کے سامنے رکھی تو ارمغان نے شارق کے کپ میں نمک ڈال دیا، اور میں حیران اس بات پہ تھی کہ وہ بھی گھونٹ گھونٹ کر کے پی گیا۔ وہ ارمغان کی کسی بات پہ کان دھرنے کو تیار نہیں تھا۔ ابھی 5واں روزہ ہی گزرا تھا جب پھپھو نے یہ اعلان کر دیا کہ پہلے ہی عشرے میں وہ مجھے اپنے بیٹے کے نام کی انگوٹھی پہنانا چاہتی ہیں۔ یہ سن کے میں نے کھا جانے والی نظروں سے ارمغان کو دیکھا تھا، جو خود بھی کچھ پریشان تھا۔ جیسی افطاری ختم ہوئی میری والدہ مجھ سے کہنے لگی چلو تمہیں شاپنگ پہ لے جاؤں، سلیمہ نے پورا 1 لاکھ دیا ہے تمہاری منگنی کا جوڑا اور سارے سامان وغیرہ کے لیے۔ میں نے کہا آپ خود جا کے لے آئیں، میں نہیں جا رہی، میں بہت تھک چکی ہوں۔ اندر سے میرا دل بجھ کے رہ گیا تھا۔ ارمغان پہ مجھے رہ رہ کے غصہ آ رہا تھا۔ میری والدہ میری تائی اماں کو اور پھپھو کو لے کے شاپنگ پہ چلی گئی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ سامنے ارمغان کھڑا تھا۔ میں نے کہا کمینے انسان، دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے۔ باہر کیا کہا تھا تم نے؟ کس چیز کے لیے پیسے لیے تھے؟
پھپھو تو مجھے انگوٹھی پہنانے کے لیے تیار کھڑی ہیں۔ وہ کہنے لگا میں کیا کروں، ارے مجھے تو وہ انسان ہی نہیں لگتا ہے کسی جن کا بچہ ہے۔ اس دن مرچوں والے چاول کھا گیا، اب نمک والی چائے پی گیا۔ تمہاری اتنی برائیاں میں نے کی ہیں کہ پوچھو مت۔ اور کسی سے کرتا نا تو شاید وہ انکار کر دیتا، لیکن یہ عجیب بندہ ہے، اس نے ایک نہیں سنی۔ میں تو خود پریشان ہو کے رہ گیا ہوں، ایسا میرے ساتھ تو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ میں نے کہا یاد رکھنا ارمغان، اگر میری شادی شارق سے ہوگی نا میں تمہارا گلا دبا دوں گی، میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ میں اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس نے کہا اچھا، میرے ذہن میں ایک اور ترکیب ہے، مجھے لگ رہا ہے وہ 100% چلے گی۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگا دیکھو ہمیں نا تھوڑا سا کچھ ہٹ کے کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے، کیا ہٹ کے کرنا پڑے گا؟ وہ کہنے لگا افطاری کے بعد تم میرے ساتھ باہر چلنا کسی بھی بہانے سے۔ میں نے کہا آگے پھر کیا ہوگا؟ وہ کہنے لگا آگے کا سین یہ ہے کہ میں اپنے ایک دوست سے بات کر چکا ہوں، یقین مانو وہ بھی میری طرح بنا پیسے کے بات نہیں سنتا، تو تمہارے اس 10,000 میں سے پورے 2,000 میں نے اس کو دیے ہیں۔ میں نے کہا کس چیز کے لیے؟ وہ کہنے لگا میں تمہیں ایک اچھے سے ریسٹورنٹ میں لے کے جاؤں گا، وہاں میرا دوست پہلے سے موجود ہوگا، تم اس کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنا، میں کسی نہ کسی بہانے سے شارق کو اسی ریسٹورنٹ میں لے آؤں گا۔ جب وہ تمہیں کسی اجنبی کے ساتھ بیٹھا دیکھے گا تو میں کہہ دوں گا کہ تم تو اس لڑکے کو پسند کرتی ہو، باقی کا کام تم مجھ پہ چھوڑ دو۔ مجھے پکا یقین ہے یہ سن کے وہ صاف انکار کر دے گا۔ میں نے کہا نہیں یہ نہیں، اگر اس نے میری اماں کو بتا دیا، گھر کے مردوں کو بتا دیا تو جانتے ہو میری کتنی رسوائی ہو جائے گی۔ وہ کہنے لگا میں تو صاف مکر جاؤں گا، تم بھی مکر جانا، وہ ہم دونوں مل کے مینج کر لیں گے، فی الحال مسئلہ تمہاری منگنی رکوانے کا ہے۔ جیسے تیسے مجبوراً میں ارمغان کی بات ماننے کے لیے تیار ہو گئی۔ اگلے روز جمعرات تھا اور اس سے آگے جمعہ، جب میری منگنی کی رسم شارق سے ہونی تھی۔ میں افطاری کے فوراً بعد ہی ارمغان کے ساتھ بائک پر بیٹھ کے اسی ریسٹورنٹ میں پہنچ گئی جہاں اس کا دوست بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ارمغان کو اشارہ کیا، ارمغان کہنے لگا جاؤ اس کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ، میں بس 10 منٹ کے اندر شارق بھائی کو لے کے آتا ہوں۔ میں نے آج تک کبھی یہ کام نہیں کیا تھا، اس لیے ایک عجیب سی جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ میں سامنے ٹیبل پہ جا کے بیٹھ گئی۔ وہ لڑکا تقریباً میرا ہی ہم عمر ہوگا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے بات کرتا یا بے تکلف ہونے کی کوشش کرتا، میں نے سب سے پہلے اسے وارن کر دیا۔ میں نے کہا دیکھو مجھ سے زیادہ فری ہونے کی کوشش مت کرنا، پیسے مل گئے ہیں نا تمہیں؟ وہ کہنے لگا جی باجی مل گئے ہیں۔ اس کے منہ سے باجی سن کے مجھے کچھ تسلی ہوئی کہ لڑکا شریف ہے۔ میں نے کہا دیکھو جیسے ہی ایک نوجوان ارمغان کے ساتھ ریسٹورنٹ میں داخل ہوگا تم میرا ہاتھ پکڑو گے اور ایسے ہی کچھ جملے بازی بول دینا، سمجھ گئے ہو نا؟ وہ کہنے لگا جی میں سمجھ گیا ہوں۔ کچھ دیر بعد ارمغان کے ساتھ شارق ریسٹورنٹ کے اندر داخل ہوا۔ جیسے ہی میں نے ان کو دیکھا میں نے اس لڑکے سے کہا چلو شروع ہو جاؤ۔ اس لڑکے نے میرا ہاتھ پکڑا، میری آنکھوں میں دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تم کیوں اپنے گھر والوں سے بات نہیں کر رہے؟ آخر کب تک ہم یوں چھپ چھپ کے ملیں گے؟ دیکھو میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ تم کسی اور سے منگنی کرو۔ وہ لڑکا بڑی اچھی اداکاری کر رہا تھا۔ میں نے کہا ایک کام کرو، ذرا چور نظروں سے دیکھو وہ ہم دونوں کو دیکھ رہے ہیں کہ نہیں۔ اس لڑکے نے ایک ٹیڑھی آنکھ سے ریسٹورنٹ کے دروازے کی طرف دیکھا، کہنے لگا ہاں وہ نوجوان مجھے بڑے غصے سے دیکھ رہا ہے۔ دیکھیں باجی میں ڈرامے بازی تو کر رہا ہوں لیکن میں مار وار نہیں کھاؤں گا، پتہ چلے جو 2,000 مجھے ملے ہیں وہ میرے زخموں پہ مرہم لگانے کے کام آ جائیں۔ پتہ نہیں کیوں وہ لڑکا برے طریقے سے گھبرانے لگ گیا۔ تب تک شارق بڑے غصے سے ہماری ٹیبل تک پہنچا۔ وہ لڑکا تو پہلے ہی میرا ہاتھ چھوڑ چکا تھا، اسے دیکھ کے میں بھی کھڑی ہو گئی۔ ارمغان کہنے لگا دیکھو ماہین تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، شارق بھائی بہت اچھے ہیں، میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا ہے، میرے خیال سے انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ جاتے ہی پھپھو سے منگنی نہ کرنے کا اعلان کر دیں گے اور تمہارا نام بھی نہیں آئے گا۔
شارق نے ایک غسیلی نظر ارمغان پہ ڈالی، دوسری نظر اس نوجوان پہ، پھر اس نوجوان کا گریبان پکڑ لیا۔ کہنے لگا تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری منگیتر کے ساتھ یہاں بیٹھ کے اس کا ہاتھ پکڑنے کی؟ یہ سن کے میں نے ارمغان کو دیکھا، وہ خود منہ کھولے دیکھ رہا تھا۔ شارق بڑے غصے سے اس لڑکے سے کہنے لگا بتاؤ مجھے ورنہ میں ابھی تمہارا گلا دبا دوں گا۔ وہ لڑکا پہلے ہی گھبرا گیا، کہنے لگا نہیں میں ان سے محبت نہیں کرتا، یہ باجی نے مجھ سے کہا تھا کہ تھوڑا سا ڈرامہ کر دو۔ کم بخت، اس نے سب سامنے سچ بول دیا۔ شارق کے ذرا پیچھے کھڑے ارمغان نے ماتھے پہ ہاتھ مارا، لیکن میں برے طریقے سے شرمندہ ہو کے رہ گئی۔ وہ کہنے لگا پورے 2000 دیے باجی جی نے یہ مجھے ڈرامے بازی کرنے کے لیے، بھائی پلیز مجھے چھوڑ دیں، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ کم بخت، سب کچھ بک دیا۔ غصہ مجھے اس وقت آیا جب اس لڑکے نے اپنا گریبان چھڑوایا اور تیز قدموں سے بھاگتا ہوا ریسٹورنٹ سے باہر چلا گیا، اور ارمغان بھی آہستہ آہستہ کھسک چکا تھا۔ بس میں مصیبت میں پھنس چکی تھی۔ شارق مجھے بڑے غصے سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا جھوٹ بول رہا ہے وہ، میں نے ایسا، میری آواز میرا ساتھ ہی نہیں دے رہی تھی۔ جب اس نے کہا چپ، ایک دم چپ، جب سے آیا ہوں تمہاری حرکتوں کو بڑی خاموشی سے برداشت کر رہا ہوں۔ کبھی تم میری چائے میں نمک ڈال دیتی ہو، کبھی میرے کھانے میں مرچیں ملا دیتی ہو، کبھی میری شرٹ پہ استری لگا دیتی ہو۔ یہ سب کچھ تم کیوں کر رہی ہو میں نہیں جانتا، لیکن تمہیں ایک بات میں صاف الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں، شادی تمہاری مجھی سے ہوگی، اس لیے یہ اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنا چھوڑ دو، کیونکہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ شارق کی بات سن کے میں مزید پریشان ہوئی، اور وہ کمبخت کمینہ الو کا پٹھا میرے پیسے لے کے کھا گیا اور یہاں سے کھسک کے چلا گیا جب مجھے سب سے زیادہ اس کی ضرورت تھی۔ شارق کہنے لگا ڈرامے بازی ختم ہو گئی ہے تو پھر چلیں۔ مجبوراً مجھے اس کے ساتھ باہر آنا پڑا۔ باہر تایا ابا کی گاڑی کھڑی تھی۔ شارق نے گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولا، وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گیا، دوسرا ڈور میرے لیے کھولا تھا۔ میں چپ چاپ بیٹھ گئی۔ گاڑی چلاتے ہوئے بھی اس کے ماتھے پہ تیوری چڑھی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا مجھے اس قسم کی بچکانہ قسم کی حرکتیں کرنے والی لڑکیاں بالکل پسند نہیں ہیں، آئندہ میں تمہیں ایسی حرکتیں کرتے ہوئے نہ دیکھوں۔ مجھے سنجیدہ قسم کی لڑکیاں پسند ہیں، اور آج کے بعد مجھے شکایت نہ ملے، کیونکہ میں پچھلے 5 دن سے صرف تمہاری نادانی سمجھ کے یہ سب کچھ برداشت کر رہا تھا۔ میں نے کہا شارق بھائی مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ میں چاہتی تھی کہ میں اسے سچ کہہ دوں۔ وہ کہنے لگا مجھے کچھ نہیں سننا، میں صرف اپنی بات کہنے کا عادی ہوں، اور وہ میں تم سے کہہ چکا ہوں۔ عید کے فوراً بعد نکاح کے ساتھ رخصتی کروا کے میں تمہیں دبئی لے جاؤں گا۔ بہتر ہے کہ تم اپنے آپ کو میرے مزاج کے حساب سے بدل لو۔ میری پسند ناپسند ہر چیز کا تمہیں بخوبی اندازہ ہونا چاہیے۔ میں بار بار اپنی بات کو دہرانے اور کہنے کا عادی نہیں ہوں، اور ہاں مجھے تمہارا ارمغان سے بے تکلف ہونا پسند نہیں ہے۔ ذرا فاصلہ رکھا کرو اس سے، تمہارا سگا بھائی نہیں ہے وہ۔ باتیں کرتے کرتے وہ گھر تک پہنچا۔ میں بڑے مرے قدم اٹھاتے ہوئے اپنے کمرے میں آئی۔ میرے سارے ڈرامے فیل ہو چکے تھے۔ وہ شخص تو ٹلنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، بلکہ اب تو اس کے رویے کو میں اچھی طرح سے دیکھ چکی تھی۔ سب سے پہلے میں نے اپنا موبائل پکڑا اور ارمغان کو کال کی۔ پہلی ہی بیل پہ اس نے فون اٹھایا۔ میں نے کہا بے وفا کمینے، اس لیے پیسے دیے تھے میں نے تمہیں کہ مجھے مشکل وقت میں چھوڑ کے چلے جاؤ۔ وہ کہنے لگا میں خود ڈر گیا تھا یار، سارا کچھ فیل ہو رہا ہے۔ ایسا کرو تم اپنے پیسے مجھ سے واپس لے لو۔ شکر ہے میں نے شاپنگ نہیں کر لی تھی، لیکن میں تمہارے اس مسئلے میں نہیں آ سکتا۔ میں رونے لگ گئی۔ وہ کہنے لگا ماہین کیا ہوا ہے؟ میں روئے جا رہی تھی۔ میں نے فون بند کر دیا۔ شارق کی باتوں سے مجھے اس سے خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ میں جان چکی تھی اب وہ پیچھے نہیں ہٹے گا، اور جس مزاج کا وہ انسان تھا مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں اپنی مرضی سے سانس بھی لے پاؤں گی۔
میں ابھی یہی سوچ رہی تھی جب ارمغان میرے کمرے میں آیا. مجھے روتا ہوا دیکھ کے میرے برابر میں بیٹھ گیا. کہنے لگا کیا ہوا؟ کچھ کہا ہے تم سے شارق بھائی نے؟ پتہ نہیں کیوں لیکن میں بے ساختہ اس کے کندھے پہ سر رکھ کے رونے لگی. میں نے کہا مجھے اس شخص سے شادی نہیں کرنی، پلیز مجھے بچا لو ارمغان، پلیز. تم نہیں جانتے وہ مجھ سے ہنسنے کا حق بھی چھین لے گا. لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلے گا اور دروازہ میری والدہ نے کھولا تھا. لیکن جیسے ہی دروازہ کھلا میری والدہ نے ابھی اندر جھانکا بھی نہیں تھا کہ فوراً سے ارمغان کھڑا ہو گیا. میری والدہ اندر آئیں، اسے میرے ساتھ دیکھا تو کہنے لگیں تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا کچھ نہیں چاچی، میں نے اپنے آنسو صاف کیے. میری والدہ کہنے لگی تم نے کیا رونا ڈال رکھا ہے، کیا ہوا ہے؟ ارمغان کافی سنجیدہ تھا، حالانکہ مزاج کا ایسا تھا نہیں. وہ کہنے لگا چچی آپ کیوں زبردستی کر رہی ہیں؟ جب ماہین شارق کو پسند نہیں کرتی تو کیوں اس کی زبردستی شادی کروا رہی ہیں؟ میری والدہ اسے گھور کے دیکھنے لگی. وہ کہنے لگی تم تو بات ہی مت کرو، سارے جہان کے نکمے ہو تم ہی، اور یہاں بیٹھ کے میری بیٹی کا دماغ خراب کرو. چلو جاؤ یہاں سے. میری والدہ نے اسے سختی سے کہا. وہ چپ چاپ باہر نکل گیا. میری والدہ مجھے کہنے لگیں کہ تم کیا اس کی ہمدردیاں بٹور رہی ہو؟ بہت اچھا رشتہ ہے، آج تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ غلط کر رہی ہوں، لیکن کل تم مجھے دعائیں دو گی. ارے دبئی کا رشتہ کسی لڑکی کے لیے آ جائے تو وہ آنکھیں بند کر کے ہاں کر دیتی ہے، اور ایک تم ہو، رونا ڈال رکھا ہے تم نے. میں نے کہا اماں کیا پاکستان میں شادی کرنے والی لڑکی خوش نہیں رہتی؟ صرف دبئی جانے والی لڑکیاں ہی خوش رہتی ہیں. مجھے نہیں جانا دبئی، مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے باہر کے ملک میں نہیں جانا، میں یہیں ٹھیک ہوں. وہ کہنے لگی بس منہ بند کرو. وہ مجھے میری منگنی کا جوڑا دکھانے لگی. پتہ نہیں کیوں شارق کا رویہ دیکھ کے میں اور بھی زیادہ گھبرا کے رہ گئی تھی. اب تو وہ مجھے یہ بھی کہہ چکا تھا کہ میں اسے ارمغان کے ساتھ بھی نظر نہ آؤں. سارا بچپن ہمارا ایک ساتھ گزرا تھا، کھیل کود کے، ایک دوسرے سے باتیں کر کے، لڑ کے، اور اب وہ کہہ رہا تھا کہ میں اس سے نہ ملوں. کیوں نہ ملوں؟ رات کو جب میں اپنے کمرے میں آئی تو میں نے اسی کو فون کیا. پہلی بیل پہ اس نے فون اٹھا لیا. کہنے لگا کیا بات ہے؟ میں نے کہا میں نے اپنی زندگی کے ساتھ سمجھوتا کر لیا ہے، اب تم کچھ مت کرو، پیسے بھی رکھ لو، کوئی بات نہیں. وہ کہنے لگا کیا مطلب تمہارا؟ ابھی ایک پلان ہے میرے پاس، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ 100% کام کرے گا. میرے دل میں دوبارہ سے امید جاگ اٹھی. میں نے کہا دیکھ لو، میں تو اب تمہاری صلاحیتوں سے مایوس ہو گئی ہوں. وہ کہنے لگا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ارے یہ پلان کام کرے گا. پھر وہ مجھے اپنا پلان بتانے لگا جو مجھے کچھ رسکی قسم کا لگ رہا تھا. میں پہلے تو منع کر گئی، لیکن ارمغان کہنے لگا دیکھو ماہین، یہ آخری چانس ہے. جب وہ تمہیں پسند نہیں ہے تو تمہیں آخری حد تک لڑنا چاہیے، کوشش تو کرنی چاہیے. میں نے کہا کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو، یہ میری زندگی کا اہم فیصلہ ہے، مجھے کوشش کرنی چاہیے. وہ کہنے لگا یہ ہوئی نا بات. بہرحال اگلے روز منگنی تھی، اسے میں روک نہیں سکتی تھی. لیکن اس کے بعد میرا اور ارمغان کا ڈرامہ شروع ہو چکا تھا. افطاری کے بعد میری والدہ اور پھپھو اپنے اپنے کمرے میں چلی گئیں. البتہ شارق لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھا تھا. جب مجھے ارمغان نے آواز لگائی ماہین میرے کمرے میں آؤ، میرے کپڑے نکال دو پلیز، مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ جانا ہے. میں کچن سے ہاتھ پہنچتی ہوئی باہر آئی، سیدھا ارمغان کے کمرے میں چلی گئی. شارق مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا. کمرے میں جا کے میں نے دروازہ بند کر دیا. ارمغان یہ دیکھ کے مسکرایا.
میرے پاس آیا کہنے لگا شارق نے دیکھا تھا؟ میں نے کہا ہاں، وہ بھی بڑے غصے سے۔ کہنے لگا ویری گڈ۔ پھر کہنے لگا چلو شاباش، اب تم کھڑکی سے باہر نکل جاؤ، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ یہ کہتے ہوئے ارمغان نے اپنی شرٹ اتاری۔ میں اس کے کمرے کی بیرونی کھڑکی سے باہر نکل چکی تھی جب ارمغان کے کمرے پہ دستک ہوئی۔ میں باہر صحن کے پاس کھڑی تھی، کان لگا کے سن رہی تھی۔ کون ہے بھائی، کیوں ڈسٹرب کر رہے ہو؟ ارمغان نے بے نیازی دکھائی۔ دروازہ کھولو ارمغان، شارق کی چنگاڑتی ہوئی آواز آئی۔ وہ کہنے لگا شارق بھائی 2 منٹ، ذرا پینٹ پہن لوں پھر دروازہ کھولتا ہوں۔ ارمغان کی بات سن کے میں نے منہ پہ ہاتھ رکھ کے ہنسی روکی تھی۔ ارمغان دروازہ کھولو، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، شارق بپھر کے بولا۔ ارے ایسے کیسے کھول دوں، پینٹ پہن رہا ہوں، آپ کو شرم آنی چاہیے میرا دروازہ پیٹتے ہوئے، ارمغان نے کہا۔ تب تک میں بڑی خاموشی سے صحن سے ہوتے ہوئے لاؤنج میں آئی۔ شارق کی میری طرف پشت تھی، وہ ارمغان کا دروازہ پیٹ رہا تھا، بڑے غصے میں تھا۔ میں دبے پاؤں کچن میں چلی گئی۔ دروازے کے دھڑ دھڑانے کی آواز پہ میری والدہ اور پھپھو بھی اپنے اپنے کمرے سے باہر نکل آئیں۔ شارق بیٹا کیا ہو گیا ہے، ارمغان کا دروازہ کیوں پیٹ رہے ہو؟ وہ کہنے لگا مومانی، ماہین اندر ہے اور یہ کمینہ ارمغان کہہ رہا ہے کہ وہ پینٹ بدل رہا ہے۔ یہ سن کے میری والدہ کہنے لگی شارق تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ کیا کہہ رہے ہو تم، ہوش میں ہو؟ وہ کہنے لگا میں نے ماہین کو خود اس کمرے میں جاتے دیکھا ہے، اسے بولیں دروازہ کھولے ورنہ میں دروازہ توڑ دوں گا۔ میری والدہ بھی ارمغان سے دروازہ کھولنے کا کہنے لگی۔ ارمغان نے دروازہ کھولا تو شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا۔ کہنے لگا توبہ ہے شارق بھائی، پینٹ پہننی مشکل کر دیا آپ نے، بولیں کیا کام ہے؟ شارق نے ارمغان کو پیچھے دھکیلا، اس کے کمرے میں چلے گئے۔ میں کچن میں کھڑی یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ پورا کمرہ دیکھ کے کہنے لگا ماہین کہاں ہے؟ ارمغان نے کندھے اچکائے، کہنے لگا مجھے کیا پتا، ماہین میرے کمرے میں کیوں آئے گی، میں تو کپڑے بدل رہا تھا۔ میری والدہ کہنے لگی شارق میری بیٹی بھلا ارمغان کے کمرے میں کیا کرنے لگی، ذرا سوچ کے بات کیا کرو۔ وہ کہنے لگا مومانی میں نے خود ماہین کو اس کے کمرے میں آتے دیکھا ہے۔ ارمغان کہنے لگا جھوٹ تو کم بولا کریں، ارے میں پاگل ہوں جو ماہین کو اپنے کمرے میں بلاؤں گا، کیوں بلاؤں گا میں اسے؟ 1 منٹ مومانی، آپ ماہین کو آواز دیں۔ میری والدہ نے مجھے آواز دی۔ میں کچن میں سے زور سے بولی جی امی برتن دھو رہی ہوں، آتی ہوں۔ یہ سن کے میری والدہ اور میری پھپھو باہر آ گئے۔ شارق تو جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا۔ میں کچن سے باہر آئی، دوپٹے سے اپنے ہاتھ صاف کر رہی تھی۔ پھپھو اور میری والدہ سے پہلے شارق میرے پاس آیا، کہنے لگا تم یہاں کیسے ہو سکتی ہو؟ ابھی تم میرے سامنے ارمغان کے کمرے میں گئی تھی۔ میں نے کہا شارق بھائی آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، میں بھلا کیوں ارمغان کے کمرے میں جانے لگی؟ میری بات سن کے وہ اپنا سر کھجانے لگا، پھر کہنے لگا میرے سامنے تم گئی تھی۔ میں نے کہا کیا بات کر رہے ہیں آپ، میں کیوں جاؤں گی اس کے کمرے میں؟ میری والدہ کہنے لگی شارق بہت ہو چکا، بات کرنے سے پہلے سوچا کرو تم کیا کہہ رہے ہو۔ میری والدہ کہنے لگی بیٹے برتن دھل گئے؟ میں نے کہا جی امی۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنے کندھے کو دبایا۔ میں نے کہا بہت زیادہ برتن ہے، میں نے کچن کی صفائی بھی کر دی ہے، اور کوئی کام ہے تو بتا دیں۔ وہ کہنے لگی نہیں بیٹے جاؤ اپنے کمرے میں جا کے آرام کرو۔ جاتے ہوئے میں نے مسکراتے ہوئے ارمغان کو دیکھا تھا، اور اپنے چہرے پہ مسکراہٹ سجائے میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ یہ پہلا داؤ تھا ہمارا جو بالکل ٹھیک چلا تھا۔ جیسے ہی میں کمرے میں آئی ارمغان کی کال آنے لگی، کہنے لگا کیسا رہا پھر کزن؟ میں نے کہا یار بہت زبردست آئیڈیا تھا، تمہیں پہلے یہ کیوں نہیں آیا؟ کہنے لگا بس مجھے لگا تھا یہ چھوٹی موٹی باتوں سے کام چل جائے گا، لیکن کوئی بات نہیں، اب دیکھو اس شارق کے بچے کو میں کیسا پاگل کرتا ہوں۔ میں بڑی خوش تھی، اب بہت جلد میری جان شارق نامی بلا سے چھٹ جائے گی۔ اگلے روز سحری کے وقت ارمغان میرے برابر میں بیٹھ گیا، پھر مجھ سے کہنے لگا ماہین پلیٹ میں پراٹھا ڈال دو۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کی پلیٹ میں پراٹھا ڈالا، کباب بھی نکال کے دیا، پانی کا گلاس بھی بھر کے اس کے سامنے رکھا۔ شارق مجھے بڑے غصے سے دیکھ رہا تھا، پھر میں اور ارمغان ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرانے لگے۔
شارق کا بس نہیں چل رہا تھا کیا نہ کر گزرے۔ ہم دونوں کا یہی پلان تھا کہ ہم شارق کو شک میں ڈال دیں گے، لیکن باقی گھر والوں کو شک نہیں ہونے دیں گے، اور ہم ایسا ہی کر رہے تھے۔ مگر ایک دن جو ہمارے ساتھ ہوا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ بجائے اس کے کہ شارق انکار کرتا، اس نے جلدی نکاح کے لیے کہہ دیا۔ اب تو جیسے میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ میں نے جب ارمغان کو بتایا تو وہ کہنے لگا اوئے ہوئے یہ تو بہت گڑبڑ ہو گئی۔ میں نے کہا وہ تو شادی ہوتی مجھ سے اس بات کا بدلہ لے گا جو میں نے کیا ہی نہیں ہے، ہم دونوں میں تو ایسا کچھ ہے ہی نہیں، لیکن اب شارق کو لگتا ہے کہ ہمارے بیچ کچھ ہے، اب کیا ہوگا ارمغان؟ وہ کہنے لگا میں تو کہتا ہوں کزن شارق کے پاس جاتے ہیں، سب کچھ سچ سچ بتا دیتے ہیں، اور پھر تم شارق سے شادی کر لینا، کم از کم اسے شک تو نہیں ہوگا۔ میں نے کہا ایک دم فلاپ آئیڈیا ہے یہ، مرد کے دل میں ایک بار شک کا بیج اگ جائے نا تو کبھی نہیں مرجھاتا، میں تو بری طرح پھنس جاؤں گی۔ وہ کہنے لگا میرے موبائل کی بیٹری ڈاؤن ہو رہی ہے، میں مزید تم سے بات نہیں کر سکتا۔ اس کی بات سن کے میں نے کہا ارمغان تم مجھے مصیبت میں ڈال کے دامن نہیں بچا سکتے، ایسے کرو اسٹور روم میں آؤ، میں بھی اسٹور روم میں جا رہی ہوں، وہیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگا ماہین سنو، میں نے فون بند کر دیا۔ میں بے حد پریشان ہو رہی تھی۔ میں کمرے سے باہر نکل کے لاؤنج میں آ گئی، سب لوگ سو چکے تھے، میں اسٹور روم میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ارمغان بھی اسٹور روم میں آ گیا۔ وہ کہنے لگا دیکھو میں تمہیں مصیبت میں اکیلا نہیں چھوڑ رہا ہوں کزن، بلکہ میں تمہارے لیے جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں۔ دیکھو شارق ہاتھ دھو کے تمہارے پیچھے پڑ چکا ہے، اب وہ ہر صورت تم سے شادی کر کے رہے گا، بہتر ہے کہ تم اس کے دل سے وہم ختم کر دو۔ ہم ابھی یہ بات کر ہی رہے تھے جب اسٹور کا دروازہ کسی نے باہر سے بند کر دیا اور کنڈی لگا دی۔ یہ دیکھ کے ہم دونوں کے ہوش اڑے تھے۔ میں یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اب کیا کروں۔ ہم دونوں ہی دروازے کی طرف لگ گئے، پتہ نہیں باہر سے کون کنڈی لگا چکا تھا۔ شاید کسی کو یہ لگا کہ اسٹور کھلا ہوا ہے، نہ اسٹور میں کوئی کھڑکی تھی نہ چھپنے کی کوئی جگہ، بہت چھوٹا سا اسٹور تھا جہاں پہ اٹیچی پڑے ہوئے تھے۔ ارمغان کہنے لگا او شٹ، یہ کیا ہو گیا، یہ دروازہ کس نے بند کر دیا؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا، لیکن اب ہم دونوں اس اسٹور میں ہیں، اور اگر یہ بات کسی کو پتہ چل گئی تو ایک طوفان سا کھڑا ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگا اسی بات کا تو مجھے ڈر ہے۔ میں جو پریشان تھی سو تھی، لیکن ارمغان بھی پہلی دفعہ بہت پریشان ہوا۔ وہ کہنے لگا میں دروازہ کھٹکھٹا کے دیکھتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھٹکھٹاتا میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا یہ غلطی مت کرنا، دیکھو اس طرح سے ہم دونوں بدنام ہو جائیں گے۔ وہ کہنے لگا پھر کیا کریں، نہ کوئی روشن دان ہے نہ کھڑکی ہے، اور اب تو میرا دم بھی گھٹنے لگا ہے۔ میں نے کہا ایسے کرو، تم کہیں چھپ جاؤ، میں دروازہ کھٹکھٹاتی ہوں، میں کہوں گی کہ میں اسٹور میں بند ہو گئی تھی، یہاں تمہیں چھپنے کی جگہ نظر آ رہی ہے۔ وہ اسٹور اتنا تھا کہ دونوں جانب سیمنٹ کی شیلفیں سی بنی ہوئی تھی، اور بیچ میں صرف اتنی جگہ تھی کہ ہم دو لوگ کھڑے ہو سکیں، چھپنے کی واقعی کوئی جگہ نہیں تھی۔ اب ہم دونوں پریشان تھے۔ وہ کہنے لگا اس کا یہی حل ہے کہ یہاں صبر سے بیٹھ جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی اتفاقاً اسٹور کا دروازہ کھول دے، اور پھر ہم ایک ایک کر کے باہر چلے جائیں گے۔ میں نے کہا اور اگر ایسا نہ ہوا اور کچھ اور ہو گیا تو؟ وہ کہنے لگا اچھا سوچو کزن، قسم خدا کی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ڈر تو مجھے بھی لگ رہا تھا۔ ہم دونوں ہی بہت پریشان تھے، یہاں تک کہ سحری کا وقت آ گیا۔ میری والدہ ماہین ماہین پکار رہی تھیں اور میری جان نکلی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا میں ایسا کرتا ہوں، میں دروازے کے پیچھے چھپ جاتا ہوں، تم دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ لیکن مجھے ابھی بھی ڈر لگ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہم باہر نکلنے کی کوئی تدبیر کرتے، اسٹور کا دروازہ ایک دم کھلا۔ ہم دونوں ہی اس وقت ایک دوسرے کے قریب کھڑے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی سامنے میری والدہ تھیں اور پھپھو بھی تھیں۔ دونوں نے جیسے ہی ہم دونوں کو دیکھا تو ایک دم سے ان کے منہ پہ ہاتھ گیا، دونوں ہی حیران اور پریشان۔ ہم دونوں اس وقت اسٹور میں پسینے سے شرابور ہو چکے تھے، اس وقت ایک دوسرے کے قریب بھی تھے۔ یہ دیکھ کے تو میری پھپھو نے واویلا مچا دیا۔ میں جلدی سے اپنی والدہ کے پاس آئی۔ میں نے کہا امی ایسا کچھ نہیں ہے، وہ ہم لوگ
میرا یہ کہنا تھا جب ایک زوردار تھپڑ میری ماں نے میرے منہ پہ مارا۔ پھپھو کے واویلا مچانے پہ سب لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ میری ماں میرے منہ پہ دوسرا تھپڑ مارتی، ارمغان نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ کہنے لگا چچی جی یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ دوسرا تھپڑ اس کے منہ پہ پڑا۔ میری ماں نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ وہ کہنے لگی کمینے، شرم نہیں آئی تم دونوں کو اسٹور روم میں یہ سب کچھ کرتے ہوئے؟ میرے والد، شارق، ارمغان کے بڑے بھائی، بھابھی، سب لوگ ہمیں دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ دوسری منزل پہ رہنے والے چچا چچی، ان کے چھوٹے بچے سب وہاں آ گئے۔ میرے والد ہم دونوں کے پاس آئے۔ میری والدہ سے کہنے لگے یہ کیا ہو رہا ہے؟ میری والدہ تو رونے لگی، کہنے لگی ان دونوں نے منہ کالا کیا ہے۔ یہ سننا تھا میرے ہوش اڑ گئے۔ ارمغان کہنے لگا نہیں چچی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، ہم دونوں غلطی سے اسٹور میں بند ہو گئے تھے، باہر سے پتہ نہیں کسی نے غلطی سے کنڈی لگا دی تھی، میں سچ کہنا ہوں۔ وہ کہنے لگی تم اسٹور روم میں اس لڑکی کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ تم دونوں اسٹور میں گئے کیوں تھے؟ میں تم دونوں کے آنکھ مٹکے کو کب سے نوٹ کر رہی ہوں، لیکن پھر بھی میں نے سوچا شاید میرا وہم ہے، لیکن نہیں، یہ وہم نہیں تھا۔ ایک تماشا سا لگا کے رکھ دیا سب نے۔ میں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ میری والدہ کہنے لگی بکواس بند کرو۔ میری پھپھو کہنے لگی میں تو کبھی بھی اپنے بیٹے کا رشتہ اس بدکردار لڑکی سے نہیں کروں گی۔ مجھے تو لگتا ہے اس دن شارق ٹھیک کہہ رہا تھا، اس دن تو یہ لوگ بچ گئے، لیکن دال میں کچھ نہ کچھ کالا تھا، تبھی آج پکڑے گئے ہیں۔ ارمغان کہنے لگا پھپھو پلیز، خبردار جو کسی نے ماہین کے کردار پہ انگلی اٹھانے کی کوشش کی، جسے جو کہنا ہے مجھے کہے۔ اس وقت وہ کافی سنجیدہ لگ رہا تھا۔ میں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے۔ میرے والد میرے پاس آئے، میرا بازو پکڑ کے مجھے لاؤنج میں دھکیل کے پھینکا، کہنے لگے دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا تم دونوں ایسی گری ہوئی اور نیچ حرکت کر سکتے ہو۔ میرے تایا ابا میرے والد کے پاس آئے، کہنے لگے جتنا قصور ماہین کا ہے اتنا قصور ارمغان کا بھی ہے۔ شارق کہنے لگا یہ کب سے میرے سامنے ماہین کی برائیاں کر رہا تھا تاکہ میں انکار کر دوں۔ ان دونوں کے بیچ پہلے سے یہ سب کچھ چل رہا تھا، یہ الگ بات ہے کہ ہم نے دیکھا اب ہے۔ ارمغان کہنے لگا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں ایسا کچھ نہیں ہے، میں اسٹور میں سے اپنا سامان دیکھنے آیا تھا، اتفاق تھا کہ ماہین بھی وہاں پہ آ گئی، مجھے نہیں پتا باہر سے کنڈی کس نے لگائی۔ میری پھپھو کہنے لگی وہ تو میں نے دروازہ کھلا دیکھا تھا، میں نے کنڈی لگائی تھی اور میں اپنے کمرے میں سونے چلی گئی تھی، لیکن شاید سچ ہمارے سامنے آنا تھا، ورنہ تم دونوں مل کے جو گل کھلا رہے تھے ہمیں تو اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، آپ لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے ہو، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ میں رونے لگی، مجھے نہیں پتا تھا کہ ہمارے بنائے جانے والے پلان کا نتیجہ ایسا بھی نکل سکتا ہے۔ ارمغان کہنے لگا آپ لوگ کیوں ہماری بات کا یقین نہیں کر رہے؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں نے کبھی ماہین کو ایسی نظر سے نہیں دیکھا، نہ وہ مجھے ایسی نظر سے دیکھ سکتی ہے۔ آپ لوگ ہمارے اوپر غلط الزام لگا رہے ہیں، یہ ایک محض اتفاق تھا، لیکن ہم دونوں کی بات پہ کسی نے بھروسہ نہیں کیا۔ پھپھو اور شارق کی زبان بند ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، وہ مجھے بد کردار کہے جا رہے تھے۔ اس وقت ایک واحد ارمغان تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ جو کہنا ہے مجھے کہیں، خدا کے لیے ماہین پہ اتنا گھٹیا الزام مت لگائیں، وہ بالکل پاک دامن ہے اور میں اس بات کی گواہی دے سکتا ہوں، میں قسم کھا سکتا ہوں، لیکن ہماری کسی نے نہیں سنی۔ میرے تایا کہنے لگے سحری کے فوراً بعد مولانا صاحب کو لے کے آؤں گا اور تم دونوں کا نکاح پڑھوا دوں گا، گھر کی بات گھر سے باہر نہ نکلے تو بہتر ہے۔ یہ سن کے میں نے فوراً سے انکار کر دیا، میں نے کہا ہم دونوں کے بیچ میں ایسا کچھ ہے ہی نہیں اور میں یہ نکاح کبھی نہیں کروں گی۔ یہی بات ارمغان بھی کہہ رہا تھا، لیکن ہم دونوں کی بات کوئی بھی سننے کو تیار نہیں تھا۔ میرے تایا نے ارمغان کو بہت مارا، وہ کہنے لگے کہ چپ چاپ نکاح کر لو ورنہ تمہارا گلا دبا کے تمہیں جان سے مار دوں گا۔ نہ تو میں نے کبھی اسے اس نظر سے دیکھا تھا، نہ کبھی اس نے مجھے، لیکن ہماری ذرا سی غلطی نے ہمیں نہ تو اپنے گھر والوں کے سامنے نظریں ملانے کے قابل چھوڑا تھا
اور نہ ہی ایک دوسرے کے۔ سحری کیا کرنی تھی، بس کسی نے پانی پیا، کسی نے دودھ کے 2 گھونٹ بھرے، لیکن ہمارے نصیب میں تو یہ سب بھی نہیں ہوا۔ جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہوا، بڑے ابا اور میرے ابا اور چھوٹے چچا تینوں مل کے مسجد میں نماز پڑھنے گئے، لیکن جب واپس آئے تو ان کے ساتھ ایک نکاح خواں بھی تھا۔ میری والدہ مجھے کمرے میں لے گئیں، میری کمر پہ انہوں نے مجھے پھر سے تھپڑ مارے۔ وہ رو بھی رہی تھیں، کہنے لگی اچھا نہیں کیا تم نے، تمہیں سارے جہان میں یہ نکما ملا تھا محبت کرنے کے لیے۔ کیا کیا خواب نہیں سجائے تھے میں نے کہ میری اکلوتی بیٹی دبئی جائے گی، عیش کرے گی، اور تم نے، میں سوچ بھی نہیں سکتی ماہین کہ تم نے ایسا کیا۔ میں نے کہا آپ کو مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ اگر آپ کو مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے اماں تو میں آپ کو یقین نہیں دلا سکتی۔ کچھ ہی دیر میں مولانا صاحب آئے، مجھ سے ایجاب و قبول کروایا گیا، ایسا ہی کچھ شاید ارمغان سے بھی کروایا گیا، لیکن اس کے بعد جو قیامت ہم پہ ڈھائی گئی وہ سن کے ہم دونوں کے ہی ہوش اڑ گئے۔ بڑے ابا کہنے لگے ارمغان تم یہاں نہیں رہو گے، اپنی بیوی کو لو اور نکلو گھر سے۔ یہ سن کے ہمارے ہوش اڑ گئے تھے، نہ ارمغان کچھ کماتا تھا نہ الگ گھر لے سکتا تھا۔ وہ کہنے لگے بس 20 منٹ ہیں تم دونوں کے پاس، چاہو تو اپنے کپڑے لے جا سکتے ہو۔ یہ سن کے ہم دونوں ہی پریشان ہو گئے، ہم دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے۔ ہمارا کھیلے جانے والا کھیل ہمیں یہ مقام بھی دکھا سکتا تھا، ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ صرف چند جوڑے تھے جو میں نے بیگ میں ڈالے۔ جب میں کمرے سے باہر آئی تو اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ ارمغان بھی اپنے بیگ لیے کھڑا تھا، ابھی بھی اس کے ہونٹ کے کنارے سے خون بہہ رہا تھا۔ بڑے ابا نے اسے بہت مارا تھا۔ میں اپنی ماں کو دیکھ کے رونے لگی کہ شاید ان کے دل میں رحم آ جائے، لیکن میری ماں نے اپنا رخ بدل لیا۔ ارمغان نے آگے بڑھ کے میرا ہاتھ پکڑا، اپنے ساتھ لیے گھر سے باہر نکل گیا۔ میں بہت رو رہی تھی۔ وہ کہنے لگا تمہارے رونے سے سب کچھ ٹھیک نہیں ہو جائے گا۔ میں نے کہا ساری غلطی میری ہے، مجھے تمہیں اسٹور روم میں بلانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ جو کچھ ہوا ہے میری وجہ سے ہوا ہے، مجھے مر جانا چاہیے۔ میں بہت دل گرفتگی سے بولی تھی۔ وہ کہنے لگا تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، ہمارے گھر والوں کو ہم پہ بھروسہ ہی نہیں تھا، یا یہ کہہ لو کہ اپنی تربیت پہ انہیں بھروسہ نہیں تھا۔ میں نے کہا اب ہم کہاں جائیں گے؟ وہ کہنے لگا میں پتہ کرتا ہوں، کسی دوست کو فون کرتا ہوں، کم از کم کچھ دن کے لیے تو تمہارے لیے کہیں رہائش کا بندوبست کر ہی لوں گا۔ یہ کہہ کے اس نے فون اٹھایا، اپنے دوست کو کال کی، ساری بات اسے بتائی۔ اس لڑکے نے بس اتنی حامی بھری کہ ایک دن ہمیں اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ارمغان مجھے اسی کے گھر میں لے گیا جہاں اس کے گھر والے ہمیں عجیب مشکوک نظروں سے دیکھ رہے تھے، جیسے ہم نے بھاگ کے شادی کی ہو۔ اس کا دوست ہمیں ایک کمرے میں لے کے چلا گیا، کہنے لگا دیکھو آج کا دن گزار لو لیکن رات تک کہیں اور انتظام کر لینا۔ میں ابھی بھی رو رہی تھی۔ ارمغان کہنے لگا میں کیسے بھی کر کے گزارا کر لوں گا۔ مجھے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں تھے، لیکن جو کچھ ہوا تھا وہ بہت عجیب سا ہوا تھا۔ وہ صوفے پہ جا کے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا اب ہم کیا کریں گے؟ تمہاری تو کوئی نوکری بھی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا تم فکر نہ کرو، میں کچھ نہ کچھ کر لوں گا۔ میں جانتی تھی وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم لوگ خالی ہاتھ گھر سے باہر آئے تھے۔ اچانک میری نظر ہاتھ میں پہنی ہوئی انگوٹھی پہ پڑی جو مجھے تایا ابا نے کالج میں A1 گریڈ لینے پہ دی تھی۔ میں نے وہ انگوٹھی اتاری، ارمغان کی ہتھیلی پکڑ کے اس پہ رکھ دی۔ میں نے کہا اسے بیچو، کوئی کرائے کا گھر لو۔ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا، ایک نظر انگوٹھی پہ ڈالی۔ میں نے کہا تمہارے ہی ابا نے دی تھی، اسے بیچو۔ وہ کہنے لگا ہاں لیکن میں تمہیں یہ واپس ضرور کروں گا اور بہت جلد کروں گا۔ بہرحال صبح ہوتے ہی وہ انگوٹھی لے کے چلا گیا۔ انگوٹھی پورے 1.5 لاکھ روپے کی تھی۔ ارمغان نے شام تک ایک چھوٹے سے گھر کا بندوبست کر لیا تھا، ایڈوانس بھی دے دیا تھا اور کرایہ بھی، اور گھر کی بہت مختصر سی چیزیں بھی خرید لی تھیں جن کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا تھا۔ ہم دونوں بڑی عجیب و غریب کشمکش کا شکار ہو چکے تھے۔ فی الحال گھر میں 15-20 دن کا راشن موجود تھا۔
جو گھر اس نے کرائے پہ لیا تھا اس میں بس ایک ہی کمرہ تھا، چھوٹا سا صحن تھا، یہاں تک کہ کمرے کی چھت بھی پکی نہیں تھی، کچن بھی چھوٹے سے صحن میں ہی بنا ہوا تھا۔ اس گھر کو دیکھ کے مجھے رونا آنے لگا۔ ہمارے گھر والوں نے ہمیں ایک ایسے جرم کی سزا دی تھی جو ہم نے کیا ہی نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا میں کل سے نوکری ڈھونڈ لوں گا، تم فکر مت کرنا، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ نہیں کر سکتا۔ وہ صبح جلدی اٹھ کے نوکری کی تلاش میں چلا گیا، رات کو دیر سے واپس آیا، کہنے لگا نوکری مل گئی ہے لیکن مناسب ہے، تنخواہ کم ہے۔ میں نے کہا تم فکر مت کرو، میں گزارا کر لوں گی۔ بہرحال وہ خاموش تھا۔ میں نے پہلے کبھی اسے اتنا سنجیدہ نہیں دیکھا تھا۔ سحری پہ اس بار جب میں نے اسے اٹھایا تو اس نے ایک بار بھی تنگ نہیں کیا، ورنہ وہ بہت تنگ کہ ابھی آدھا گھنٹہ ہے، اٹھ جاؤں گا، سونے دو ماہین۔ میں ٹھنڈا پانی اس پہ پھینکتی تھی، پھر وہ ہڑبڑا کے اٹھتا تھا، میں کمرے سے بھاگ جاتی تھی۔ رکو ماہین کی بچی، مجھ سے بچو گی نہیں تم۔ جیسے وہ میرے قریب آتا تھا میں تائی کے پیچھے چھپ جاتی تھی، تائی اماں مجھے بچائیں، تائی اماں۔ تائی اماں اسی کو ڈانٹتی تھیں۔ کتنے اچھے دن ہم نے ساتھ گزارے تھے، اور اب اس ایک واقعے نے ہمیں بدل کے رکھ دیا تھا۔ کبھی ہم دونوں کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہوتا تھا، لیکن آج لگ رہا تھا کہنے کو کچھ بھی نہیں بچا۔ مجھے کھانا ٹھیک سے بنانا نہیں آتا تھا، امی ہی مجھے کچھ بتاتی تھیں تو میں پکا لیتی تھی، لیکن اب کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑا سا چکن ارمغان لے کے آیا تھا، میں نے کوکر میں پیاز، ٹماٹر، دہی، ادرک، نمک، مرچ ڈال دیا اور چڑھا دیا، لیکن مجھ سے کوکر ٹھیک سے بند نہیں ہوا۔ اس لیے جیسے ہی کوکر میں گیس بھرنی شروع ہوئی تو وہ شوں شوں کرنے لگا۔ میں کچھ گھبرا گئی، اس لیے آگ بند کیے بنا ہی کوکر کو کھولنے لگی۔ جیسے ہی وہ پریشر سے کھلا تو میری دل خراش چیخ نکلی تھی۔ سارے پیاز اور گرم پانی مجھ پہ گر چکا تھا، میرے گلے پہ، سینے پہ چھالے پڑ گئے۔ میں رونے لگی، بلبلانے لگی۔ میرے یوں رونے چلانے پہ آس پڑوس کی خواتین میرے گھر آ گئیں۔ مجھے دیکھ کے انہوں نے ارمغان کو کال کی۔ جب وہ آیا تو کافی بدحواس تھا، میرے چہرے پہ، گلے پہ جلے کے نشان دیکھ کے گھبرا گیا۔ وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا، میں اس کا ہاتھ تھامے روئے جا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے لگانے کے لیے دوائی دی اور کچھ کھانے کے لیے بھی دی۔ اس نے ایک انجیکشن بھی لگایا جس سے تکلیف کچھ کم ہو گئی۔ گھر پہنچ کے ارمغان مجھے کمرے میں لے گیا، مجھے بٹھایا، پھر کہنے لگا تم بنا کوکر کے کھانا نہیں بنا سکتی تھی۔ میں رونے لگی کہ مجھے کیا پتا تھا یہ سب ہو جائے گا، مجھے بہت جلن ہو رہی ہے۔ وہ کہنے لگا ایک تو ابھی میری نوکری اچھی نہیں لگی، اور بچت کرنے کے بجائے تم میرا نقصان کر رہی ہو۔ جانتی ہو ڈاکٹر کی فیس کتنی تھی؟ پورے 2000، اور یہ دوائیاں بھی 2000 کی آئی ہیں۔ اس سے تو بہتر تھا ماہین تم کھانا ہی نہ بناتی۔ ایک تو میرے زخم ہو گئے تھے، اوپر سے وہ مجھے ڈانٹ رہا تھا۔ میں نے کہا مجھے خواب نہیں آیا تھا یہ سب ہو جائے گا، اور مجھے بھوک لگ رہی ہے ارمغان۔ وہ کہنے لگا تو میں کیا کروں، میرے پاس فالتو پیسے نہیں ہیں، سمجھی؟ وہ بڑے غصے سے بولا تھا۔ میں چپ چاپ زمین پہ بچھے بستر پہ لیٹ گئی۔ وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد واپس آیا تو ایک گلاس میں دودھ تھا۔ کہنے لگا اٹھو یہ پی لو۔ میں نے غصے سے اسے کہا مجھے نہیں پینا، اپنے پیسے بچاؤ، تمہارے کام آئیں گے۔ یہ کہہ کے میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ کہنے لگا دیکھو مجھے زیادہ نخرے مت دکھاؤ، میں تمہارا عاشق نہیں ہوں جو تمہارے نخرے اٹھاتا پھروں۔ مجھے تم پہ پہلے سے ہی بہت غصہ آ رہا ہے، اٹھ کے دودھ پیو، اگر تم بیمار پڑ گئیں تو میں تمہیں نہیں سنبھالوں گا۔ یہ کہہ کے اس نے میرے بازو کو پکڑا، مجھے اٹھا کے بٹھا دیا، پھر کہنے لگا پیو اسے، اپنی دوائی بھی کھاؤ۔ میں نے آدھا گلاس دودھ پیا، بھوکا تو وہ بھی تھا اس لیے آدھا گلاس اسے دے دیا۔ میں نے کہا یہ تم پی لو۔ کہنے لگا نہیں تم پیو، مجھے بھوک نہیں ہے۔ میں نے کہا آئی ایم سوری، آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گی، اب یہ پی لو، مجھے پتہ ہے تم بھی خالی پیٹ ہو، تمہیں نیند نہیں آتی۔ میری بات سن کے اس نے گلاس پکڑا اور باقی کا دودھ پی لیا۔ پھر کہنے لگا لاؤ ٹیوب دو جو زخموں پہ لگاتے ہیں۔ پہلے تو میں نے اسے وہ ٹیوب دے دی، لیکن پھر بعد میں سوچا کہ یہ تو بری سی بات ہو جائے گی۔ میں نے کہا ارمغان میں خود لگا لوں گی۔ وہ کہنے لگا میں لگا دیتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں میں لگا لوں گی، لیکن وہ میرے چہرے پہ وہ ٹیوب لگانے لگا۔ اس کے لگتے ہی شدید جلن کا احساس ہوا۔
میں نے بے ساختہ اس کا دوسرا ہاتھ پکڑ لیا، درد سہنے کی خاطر بری طرح سے اسے دبا چکی تھی، مگر وہ میرے چہرے پہ وہ ٹیوب لگا چکا تھا۔ جیسے اس کا ہاتھ میری گردن سے کچھ نیچے پہنچا، میری جان نکلی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا میں خود لگا لوں گی، لیکن وہ میری بات سن ہی نہیں رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کا ہاتھ میرے جیسے جیسے اس کا ہاتھ میری گردن پر گردش کر رہا تھا، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ایک دم میں نے اس کا ہاتھ خود سے پیچھے کیا، ارمغان کو جیسے جھٹکا سا لگا۔ میں نے کہا میں خود لگا لوں گی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے ٹیوب پکڑ لی۔ کمرہ ایک ہی تھا، وہ اپنے بستر پہ جا کے لیٹ گیا۔ زخم میرے سینے پہ بھی تھے۔ میں نے کہا تم منہ دیوار کی طرف کرو، میری طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بات پہ وہ اپنی مسکراہٹ دبا رہا تھا، اور اسے یوں مسکراتا دیکھ کے مجھے بڑا غصہ آیا۔ میں نے کہا ارمغان، تم میرے غصے سے اچھی طرح واقف ہو، میں تمہارا منہ توڑ دوں گی، اپنی کمینوں والی مسکراہٹ ختم کرو۔ میرے جارحانہ انداز پہ کہنے لگا، مجھے کوئی شوق بھی نہیں ہے۔ یہ کہہ کے اس نے تکیہ اپنے سر پہ رکھا اور منہ دوسری جانب کر لیا۔ میں نے جلدی سے ٹیوب لگائی، لیکن شدید جلن ہو رہی تھی۔ پھر میں لیٹ گئی، اس کا رخ دیوار کی جانب ہی تھا۔ وہ کہنے لگا، مولانا صاحب آج عشاء اور تراویح کے بعد کچھ مسائل بتا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ یہ مسائل سب کو پتہ ہونے چاہیے۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگا وہ کہہ رہے تھے کہ روزے کی حالت میں حلال چیزیں بھی انسان پہ منع ہو جاتی ہیں، جیسے کھانا پینا، سرما لگانا۔ میں نے کہا تو کیا تمہیں یہ سب پہلے نہیں پتہ تھا؟ کہنے لگا نہیں یہ سب تو پتہ تھا، لیکن اور بھی کہہ رہے تھے۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگا نہیں وہ نہیں بتاؤں گا، تم خون خوار بلی بن جاتی ہو۔ میں نے کہا ایسی بھی کیا بات ہے، بتاؤ مجھے کچھ تجسس سا ہونے لگا۔ وہ کہنے لگا یہی کہ بیوی کے پاس نہیں جانا چاہیے ورنہ روزہ، یہ کہہ کے چپ ہو گیا۔ اس کی بات کا مفہوم سمجھ کے میں نے بڑے غصے سے اسے دیکھا۔ وہ کہنے لگا لیکن راتیں حلال ہوتی ہیں۔ یہ سن کے میرا چہرہ تمتمایا، مجھے غصے میں دیکھ کے فوراً سے پینترا بدل گیا۔ مجھے کیوں گھور رہی ہو؟ مولوی صاحب نے بتایا تھا۔ میں نے کہا ہماری شادی جس جنگی ماحول میں ہوئی ہے تم اچھی طرح سے جانتے ہو، میں نے کبھی تمہیں اس نظر سے نہیں دیکھا اور نہ تم نے کبھی یہ چاہا ہے، اس لیے میرے ساتھ بڑے شرافت کے دائرے میں رہنا۔ میری بات سن کے وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ پھر کہنے لگا اور یہ شرافت کے دائرے میں مجھے کب تک رہنا پڑے گا؟ اس کی یہ بات سن کے میں تب گئی۔ میں نے کہا اس بات کا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگا سیدھا سا مطلب ہے، وہ شادی جن بھی حالات میں ہوئی ہے، بہرحال شادی تو ہوئی ہے۔ اور یہ کہہ کے اس نے مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھا۔ میں اس وقت اسے کسی خون خوار بلی کی طرح ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا اور کیا؟ دیکھو میں تمہیں بڑی تمیز کے دائرے میں سمجھا رہی ہوں، مجھ پہ کسی قسم کا کوئی حق جمانے کی کوشش کی تو تمہارا گلا دبا دوں گی، میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ مجھے شادی کرنی ہی نہیں تھی، ویسے بھی میرا رزلٹ آنے والا ہے اور اس کے بعد میں جاب شروع کروں گی۔ وہ کہنے لگا کوئی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی مجھے امید ہے کہ مجھے بہت اچھی جاب مل جائے گی۔ میں نے کہا ہاں لیکن مجھے جاب کرنی ہے۔ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، جاب کر کے کیا کرو گی؟ میں نے کہا مجھے اس گھر میں نہیں رہنا، ہم دونوں مل کے کمائیں گے، اچھا سا گھر لیں گے۔ کہنے لگا پھر؟ میں نے کہا پھر سامان لیں گے، ساری زندگی زمین پہ سو کے تو نہیں گزار سکتے۔ کہنے لگا چلو ٹھیک ہے، لے لیا سامان، پھر کیا کریں گے؟ میں نے کہا گاڑی خریدیں گے۔ کہنے لگا چلو گاڑی بھی لے لی، پھر کیا کریں گے؟ پتہ نہیں سننا کیا چاہتا تھا۔
میں نے کہا پھر ہم اپنے گھر اپنی گاڑی میں جائیں گے اور سب کو دکھائیں گے کہ اگر انہوں نے ہمیں ٹھکرا دیا تھا تو ہم بھوکے نہیں مرے، ہم ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ کہنے لگا چلو یہ سب بھی مان لیا، مان لو کہ ہمیں گھر والوں نے معاف بھی کر دیا، پھر کیا کریں گے؟ میں نے کہا پھر کیا، دیکھو رہنا مجھے اپنے ہی گھر میں ہے، یہ سب میں صرف اپنے گھر والوں کو دکھانے کے لیے ثابت کروں گی تاکہ انہیں یہ لگے کہ ان کا فیصلہ میری شادی شارق سے کرنے کا غلط تھا۔ میں پاکستان میں رہ کے بھی سب کچھ کر سکتی ہوں اور اپنے بل بوتے پہ بھی کر سکتی ہوں۔ وہ کہنے لگا چلو یہ بھی مان لیا کہ تم نے ثابت کر دیا، پھر کیا کرو گی؟ میں نے کہا پھر کیا کروں گی؟ کچھ نہیں کروں گی، تم کیا سننا چاہتے ہو؟ کہنے لگا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تمہاری زندگی میں میرا کردار کیا ہے، میں کہاں کھڑا ہوں، یہ سب کچھ کرنے کے بعد تم کیا کرو گی؟ میرے ساتھ رہو گی یا مجھے چھوڑ دو گی؟ اس کی بات پہ میں چپ ہو گئی۔ میں نے کہا میں نے ایسا کچھ سوچا نہیں ہے، اگر تمہیں کسی اور لڑکی میں دلچسپی ہے تو تم شادی کر سکتے ہو، میں تمہیں منع نہیں کروں گی۔ میں نظریں چرا رہی تھی لیکن وہ مسلسل مجھے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا مطلب مجھے کھلی چھٹی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ وہ کہنے لگا اور اگر میں زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہوں تو؟ میں نے کہا سوچنا بھی نہیں، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا لیکن میں تو سوچنے لگا ہوں۔ دیکھو میری زندگی میں پہلے کوئی نہیں تھی، تم بھی نہیں تھی، کوئی اور لڑکی بھی نہیں تھی، لیکن اب جب سے تم آئی ہو تب سے یہ کہہ کے وہ نظریں چرائے چپ سا ہو گیا۔ میں نے کہا تب سے کیا؟ دیکھو میرے ساتھ نا زیادہ رومانٹک ہونے کی کوشش مت کرنا۔ وہ کہنے لگا نہیں ابھی تو میں ہو بھی نہیں سکتا، اس وقت رومانٹک ہونا میں افورڈ نہیں کر سکتا، رمضان کا مہینہ ہے، تراویح کے بعد ذرا سا تو سوتے ہیں، پھر سحری کا وقت ہو جاتا ہے اور سحری کے بعد تو ظاہر سی بات ہے کرفیو لگ جاتا ہے۔ لیکن میں سوچ رہا تھا کہ اگر عید پہ ہم دونوں… میں نے چلا کے کہا ارمغان؟ وہ کہنے لگا پوچھ رہا ہوں، بس صرف پوچھ رہا ہوں۔ وہ کچھ گھبرایا تھا۔ میں نے کہا آئندہ اگر تم نے ایسی خناس باتیں اپنے دماغ میں لانے کی کوشش کی نا تو یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میں اپنے کمرے میں تمہیں گھسنے بھی نہیں دوں گی، صحن میں سونا پڑے گا تمہیں۔ وہ کہنے لگا نہیں تو نہ صحیح، بھاڑ میں جاؤ میری طرف سے۔ جس آفس میں میں کام کرتا ہوں نا 4 لڑکیاں دیکھتی ہیں مجھ سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتی ہیں، تم نے مجھے ویسے ہی فارغ سمجھ رکھا ہے، جا کے لڑکیوں سے پوچھو کتنی ویلیو ہے میری۔ میں نے کہا جاؤ ان کے ساتھ جا کے وقت گزارو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا پرواہ ہوگی، جب کوئی دوسری لے کے آؤں گا نا تمہارے سامنے اس کے ساتھ رومانس کروں گا، پھر دیکھنا تمہیں آگ نہیں لگتی تو۔ میں نے کہا مجھے نہیں لگے گی، جاؤ لے آؤ، بلکہ اچھا ہے کوئی دوسری آئے گی تو کم از کم تمہارے لیے کھانا تو پکے گا، کیونکہ مجھے تو پکانا نہیں آتا۔ یہ کہہ کے میں نے تکیہ درست کیا اور لیٹ گئی۔ اس کی طرف سے میں نے رخ بدل لیا۔ میں نے کہا اٹھ کے اپنے لیے سحری کا انتظام کر لینا۔ وہ کہنے لگا پتہ ہے مجھے، کر لوں گا میں، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی تم جیسی بیوی نہ دے جو اپنے شوہر کے کسی کام نہیں آ سکتی۔ میں نے کہا خبردار جو مجھے بیوی کہا یا پھر مجھ پہ شوہر والے حق جمانے کی کوشش کی، اور مجھ سے جو 10,000 لیا تھا نا مجھے شرافت سے آہستہ آہستہ کر کے واپس لوٹاؤ۔ وہ کہنے لگا کیوں واپس کروں؟ دیکھو شادی تمہاری شارق سے نہیں ہوئی اور ہماری یہی ڈیل ہوئی تھی، وہ پیسے میں اپنے پاس رکھوں گا۔ میں نے کہا میں نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ تم سب گھر والوں کی نظر میں میرے عاشق بن جاؤ اور مجھے مجبوراً تمہارے ساتھ نکاح کرنا پڑے، ایسی بھی کوئی ڈیل نہیں ہوئی تھی ہمارے درمیان۔ وہ کہنے لگا یہ سب اتفاق ہے، یا تم اسے قسمت کا لکھا بھی کہہ سکتی ہو، اللہ کی رضا بھی سمجھ سکتی ہو۔ میں نے رخ اس کی طرف موڑا، میں نے کہا میں تمہارا منہ توڑ دوں گی ارمغان، اپنی غلطی اور اپنی کوتاہی کو تم اللہ میاں پہ الزام مت دو، نہ قسمت کو، یہ تمہارا آئیڈیا تھا، اچھا ہوتا میں تمہاری بات مانتی نہیں۔ وہ کہنے لگا تو نہ مانتی، اس وقت تم شارق کی بیوی ہوتی، ویسے تم اس کے ساتھ ہی اچھی لگتی تھی، تمہیں ڈانٹ ڈپٹ کے رکھتا تھا، کہتا تھا سانس بھی میری مرضی سے لو۔ تم جیسی لڑکیوں کے لیے نا ایکچولی ایسے ہی مرد ہونے چاہیے، انہی سے تم لوگ سیدھی رہتی ہو۔ اس کی بات نے مجھے تمتما کے رکھ دیا۔ میں نے تکیہ اٹھایا، کھینچ کے اسے مارا، اس نے وہ تکیہ گلے سے لگا لیا اور آنکھیں بند کر لی۔ میں نے کہا میرا تکیہ واپس کرو۔ کہنے لگا جی نہیں، مجھے ویسے بھی ایسے سونے کی عادت ہے۔
تکیے کو ساتھ بھینچ کے مجھے بڑے مزے کی نیند آتی ہے۔ میں نے اپنا تکیہ اس سے واپس کھینچا اور دوسری جانب رخ کر کے سو گئی۔ سحری کا الارم جیسے ہی بجا بمشکل میری آنکھ کھلی۔ میں نے رخ بدلا، ارمغان کو بری طرح سے جھنجھوڑ کے اٹھایا۔ وہ مجھے ماتھے پہ بل ڈالے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا کیا تکلیف ہے؟ میں نے کہا بازار سے سحری لے کے آؤ اور میرے لیے 2 پراٹھے اور آملیٹ بھی لے آنا۔ یہ کہہ کے میں رخ بدل کے سو گئی۔ وہ مجھے برا بھلا کہتے ہوئے اٹھا۔ جب تک وہ واپس آیا میں ہاتھ منہ دھو چکی تھی۔ سحری بڑی مشکل سے کی، وضو کیا، کیونکہ پانی زخموں پہ پڑتے ہی جلن کا احساس بڑھنے لگ جاتا تھا۔ 3-4 دن میں کافی حد تک میرے زخم بہتر ہو چکے تھے۔ ایک دن ارمغان اپنے آفس سے واپس آیا تو مٹھائی کا ڈبہ لے کے آیا۔ کہنے لگا افطاری میں رکھ دینا۔ میں نے کہا بہت نوٹ نہیں آ گئے تمہارے پاس؟ کہنے لگا بہت بڑی خوشخبری ہے تمہارے لیے۔ میں نے کہا میرے رزلٹ کی ڈیٹ تو ابھی نہیں آئی۔ وہ کہنے لگا بس اپنے بارے میں ہی سوچتی رہنا۔ بہرحال اس نے دوسرا شاپر بھی میرے ہاتھ میں پکڑایا۔ کہنے لگا اس میں افطاری کا کچھ سامان ہے۔ افطاری کرنے کے بعد اس نے اپنے ہاتھ سے میرے منہ میں گلاب جامن ڈالا۔ پھر کہنے لگا مجھے ایک بہت اچھی جاب مل گئی ہے، پتہ ہے کتنی سیلری ہے؟ میں نے کہا کتنی؟ کہنے لگا پورے 50,000۔ میں نے کہا سچی؟ وہ کہنے لگا ویسے سب ٹھیک کہتے ہیں کہ مرد کو عورت کے نصیب کا پیسہ ملتا ہے۔ ابھی کل تک تم میری زندگی میں نہیں تھی تو میں کتنا کنگلا تھا، لیکن جیسے ہی تم میری بیوی بنی میرے بھاگ جاگ اٹھے۔ تم میرے لیے بڑی لکی ہو، اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے دوسرا گلاب جامن پکڑ کے اپنے منہ میں ڈالا۔ میں نے کہا تمہاری ایسی چکنی چپڑی باتیں نا مجھ پہ اثر نہیں کریں گی۔ اس نے کہا تو نہ کریں، لیکن عید پہ میں تمہیں بخشوں گا نہیں۔ اس کے بعد گلاب جامن میرے گلے سے اٹکتے ہوئے نیچے گیا تھا۔ وہ فوراً سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ شاید اسے یہ ڈر تھا کہ میں کوئی چیز اٹھا کے اس پہ نہ مار دوں۔ وہ سامنے سے پلیٹیں اٹھا کے کچن میں لے گیا۔ ایک رات میں سو رہی تھی جب مجھے محسوس ہوا جیسے میرے اوپر کسی کی بھاری ٹانگ رکھی گئی ہے، اور پھر یوں لگا جیسے کسی نے مجھے اپنے ساتھ بھینچا ہے۔ میں چونک کے اٹھی، دیکھا تو ارمغان مجھے شاید اپنا تکیہ سمجھ رہا تھا۔ میں نے چلا کے کہا ارمغان کے بچے پیچھے ہٹو۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھ کے پیچھے ہٹا، پھر مجھے غور سے دیکھنے لگا، لیکن میں تب تک اٹھ کے اس کے بال پکڑ چکی تھی۔ میں نے کہا تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پہ اپنی بھاری بھرکم ٹانگ رکھنے کی؟ آہستہ آہستہ تم اپنی حد کراس کر رہے ہو۔ وہ کہنے لگا نیند میں بندے کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ ماہین میرے بال چھوڑو، میں اب تمہارا کزن نہیں ہوں جو تم میرے ساتھ جو چاہو گی کرو گی۔ میں نے کہا میں تمہارے بدلے ہوئے تیور اچھے طریقے سے دیکھ رہی ہوں، دیکھو میرے ساتھ فری ہونے کی کوشش مت کرنا۔ وہ کہنے لگا ابھی تک میں تمہارے ساتھ شرافت سے پیش آ رہا ہوں، ورنہ خود کو دیکھو اور مجھے دیکھو۔ ماہین میرے اندر کے مرد کو نہ جگاؤ تو بہتر ہے، ورنہ بہت پچھتاؤ گی۔ اس بار اس کا لہجہ سخت تھا۔ میں سچ مچ کچھ گھبرا گئی تھی۔ میں نے کہا مجھے اس کمرے میں سونا ہی نہیں ہے۔ میں نے اپنا بستر اٹھایا اور صحن میں جا کے بچھا کے لیٹ گئی، لیکن تبھی مجھے زمین پہ ایک بڑے سائز کا کالے رنگ کا لال بیگ نظر آیا جو اڑ رہا تھا۔ میں فٹافٹ سے اٹھی، کمرے میں آ کے دروازہ بند کر دیا۔ دیکھا تو ارمغان منہ کھولے بے خبر سو رہا تھا۔ کمینہ انسان، خود مزے سے سو رہا ہے، یہاں میری زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ باہر میں جانے سے گھبرا رہی تھی کہ کہیں وہ لال بیگ مجھ پہ نہ چڑھ جائے، اس لیے مجبوراً مجھے ارمغان کے بستر پہ لیٹنا پڑا۔ لیکن جب میری آنکھ کھلی تو میرا سر ارمغان کے سینے پہ تھا اور میرا ہاتھ اس کے پیٹ پہ تھا۔ وہ جاگ رہا تھا اور مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی میری نظروں کا تصادم اس سے ہوا، میں ہڑبڑا کے پیچھے ہٹی۔ وہ کہنے لگا میں نے نیند میں تم پہ بس ٹانگ رکھی تھی اور تم نے میرے بال پکڑ لیے تھے، اور ابھی جو پچھلے آدھے گھنٹے سے میرے سینے کو تکیہ سمجھ کے سو رہی تھیں، اب مجھے کیا کرنا چاہیے ماہین؟ میں نے کہا کچھ نہیں کرنا چاہیے، نیند میں انسان کو ہوش تھوڑی ہوتی ہے، اور تم جانتے ہو میں ہوش و حواس میں ایسا کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ کہنے لگا اگر آئندہ نیند میں ایسا ویسا کچھ کر جاؤں تو تم بھی مجھے روکو گی نہیں، مجھ پہ غصہ نہیں کرو گی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ عید سے 2 دن پہلے ارمغان کو تنخواہ ملی۔
وہ مجھے بازار لے کے گیا، عید کا جوڑا بھی دلوایا، چوڑیاں بھی خرید کے دیں۔ میں بہت خوش تھی لیکن اداس بھی تھی، کیونکہ عید آ رہی تھی اور آج تک ہم نے عید اپنے گھر پہ ہی منائی تھی اور اس بار ہم اکیلے تھے۔ رات کو لیٹے لیٹے بھی میں یہی سوچ رہی تھی اور شاید وہ بھی یہی سوچ رہا تھا۔ ہمارے گھر والوں کو ایک بار بھی ہماری یاد نہیں آئی۔ میں نے کہا ارمغان؟ وہ کہنے لگا ہاں بولو۔ میں نے کہا گھر یاد آ رہا ہے۔ وہ کہنے لگا مجھے بھی۔ ابو عید سے 2 دن پہلے سب کو بازار لے کے جاتے تھے، خوب شاپنگ کرواتے تھے۔ میں نے کہا ہاں، اور تائی اماں اور چچی شامی کباب اور مچھلی وغیرہ مسالہ لگا کے فریز کر دیتی تھیں، اور اماں کے ہاتھ کی کھیر سب کو بہت پسند تھی۔ کتنا مزہ آتا تھا ارمغان۔ ہم صبح صبح اٹھ کے نئے کپڑے پہنتے تھے اور پھر جیسے ہی سب عید کی نماز پڑھ کے آتے تھے ہم لوگ سب سے عیدی لیتے تھے۔ سب گھر والے ایک ساتھ ناشتہ کرتے تھے، کھیر کھاتے تھے۔ ارمغان کہنے لگا ہاں، اور یاد ہے تم مجھ سے لڑ کے عیدی لیتی تھیں اور میں تمہیں کتنا تنگ کرتا تھا۔ تم ایک 500 لینے کے لیے میرے پیچھے پیچھے بھاگتی تھیں، اور جب 500 لے کے دیکھتی تھیں تو اس کے اوپر عید مبارک لکھا ہوتا تھا۔ یہ سن کے مجھے نئے سرے سے ارمغان پہ غصہ آیا۔ میں نے کہا تم ہو ہی صدا کے کنجوس۔ وہ کہنے لگا تم شاید بھول رہی ہو، عید والے دن تمہیں آئس کریم کھلا کے لاتا تھا۔ صدا کے کنجوس، اس نے میری نقل اتاری۔ میں نے کہا تو پہلے تم میرے عید کے پیسوں سے پیزا بھی ٹھونستے تھے اور زنگر برگر بھی، پھر جا کے 100 روپے کی آئس کریم کھلاتے تھے۔ وہ کہنے لگا ویسے ہمارے پاس ایک دوسرے کے لیے سنانے کو کتنے قصے ہیں نا ماہین۔ میں نے کہا ہاں یہ تو ہے۔ کہنے لگا دیکھا جائے تو بچپن سے ابھی تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہے ہیں، لیکن کمبخت جب سے نکاح کے 2 بول بولے ہیں میری سوچ تمہارے لیے بدلنے لگی ہے۔ عجیب سی فیلنگز تنگ کرنے لگتی ہیں۔ حالانکہ پہلے بھی کئی بار ہم نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کے تصاویر کھنچوائی ہیں، لیکن اب جب تم میرا ہاتھ پکڑتی ہو تو کچھ الگ سا ہونے لگ جاتا ہے، کچھ اور دل چاہتا ہے۔ آہستہ آہستہ اس کا لہجہ مخمور ہونے لگا، پھر نظریں جھکا گیا۔ تمہیں کچھ بھی نہیں ہوتا ماہین؟ وہ بڑی سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے کہا نہیں مجھے کچھ نہیں ہوتا۔ میں پتہ نہیں کیوں نروس ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا کبھی تو کچھ ہوا ہوگا۔ میں نے کہا نہیں۔ وہ کہنے لگا شاید اس لیے کہ تم میرے بارے میں سوچتی نہیں ہو، لیکن میں سوچنے لگا ہوں۔ اس کی نظروں کی وارفتگی پر میں بری طرح سے گڑبڑائی تھی۔ میں نے کہا مجھے نیند آ رہی ہے۔ یہ کہہ کے میں لیٹ گئی، آنکھیں بھی بند کر لیں۔ اس نے ایک گہری سانس لی، پھر کہنے لگا کاش آج پھر تم نیند میں غلطی سے میرے سینے پہ سر رکھ کے سو جاؤ اور میں تمہیں سوتے ہوئے دیکھتا رہوں۔ پہلی بار دل میں ایک ٹھنڈک کا احساس ہوا تھا۔ لگ رہا تھا کہ کچھ نہیں لگ رہا تھا۔ ارمغان دیکھو مجھے ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ میرے ٹوکنے پہ اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ وہ کہنے لگا ایسی عورتیں جو شوہر کو پاس نہیں آنے دیتی سیدھا جہنم میں جاتی ہیں، آگے تمہاری مرضی ہے۔ یہ کہہ کے کروٹ بدل کے سو گیا۔ لیکن پہلی بار ایسا ہوا کہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے خود کو جھٹکا اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اگلے روز عصر کے بعد گھر کا دروازہ کھٹکا۔ میں نے دروازہ کھولا تو میں حیران رہ گئی۔ سامنے بڑے ابا اور میرے والد کھڑے تھے۔ میں پیچھے ہٹ گئی، وہ دونوں اندر آ گئے۔ دونوں گھر دیکھنے لگے، کہنے لگے کہاں ہے وہ خبیث، بلاؤ اسے۔ میں نے کہا وہ جاب پہ گیا ہے، وہ مغرب سے پہلے پہنچے گا۔ میرے والد کہنے لگے مجھے بہت افسوس ہوا، تم لوگوں نے جو کچھ کیا ہمیں شرمندہ کر کے رکھ دیا۔ اگر تم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے تو کہہ دیتے، سب کچھ خوش اسلوبی سے بھی ہو سکتا تھا، مگر جو چور راستہ تم دونوں نے اپنایا ہمیں اس کا بہت افسوس ہے۔ میں کیا جواب دیتی کہ ایسا کچھ تھا ہی نہیں۔ تایا ابا کہنے لگے ایک تو چوری، اوپر سے ڈھٹائی کی حد دیکھو کہ دوبارہ معافی تک مانگنے نہیں آئے۔ ارمغان آئے تو اسے 2 جوتے لگا کے میں ٹھیک کروں گا۔ ارے باپ نے نکال دیا تھا تو دوبارہ واپس نہیں آ سکتا تھا، میں معاف کر دیتا، اس کال کوٹھڑی میں رہنا منظور کر لیا، مگر آ کے بڑوں سے معافی مانگنے میں تم دونوں کو اپنی انسلٹ فیل ہوئی ہوگی۔ میں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے،
آپ لوگوں نے ہم پہ اعتبار ہی نہیں کیا۔ بڑے ابا، میں نے کئی بار اماں سے کہا تھا کہ مجھے شارق پسند نہیں ہے، لیکن اماں نے ہر بار مجھے ڈانٹا۔ یہ کہتے ہوئے میں رونے لگ گئی۔ بڑے ابا میرے پاس آئے، میرا سر اپنے کندھے پہ رکھا، کہنے لگے بیٹا تم مجھ سے کہہ سکتی تھیں، اپنے ابا سے کہہ دیتی۔ بہرحال جو ہونا تھا ہو گیا، سلمیٰ ویسے بھی واپس جا چکی ہے، ہم تم دونوں کو لینے آئے ہیں۔ ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے جب افطاری کا سامان لے کے ارمغان اندر آیا۔ وہ کہنے لگا ماہین دروازہ کیوں؟ اس کا جملہ ادھورا ہی رہ گیا۔ سامنے بڑے ابا کو اور میرے والد کو دیکھ کے وہ چپ سا ہوا۔ تایا ابا اس کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے، وہ اسے غصے سے دیکھنے لگے۔ وہ نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ کمبخت، ناہجار، ایک تو غلطی کی، اوپر سے دوبارہ معذرت کرنے کے بجائے ہماری بچی کو اس کال کوٹھڑی میں رکھ کے خود کو مرد ثابت کر رہے ہو۔ وہ کچھ نہیں بولا۔ پھر تایا ابا کہنے لگے تم دونوں کے پاس 10 منٹ ہے، اپنا سامان بیگ میں ڈالو اور ہمارے ساتھ گھر چلو۔ ارمغان کہنے لگا نہیں ابا، ہم نہیں جائیں گے، آپ نے ہم پہ اعتبار ہی نہیں کیا، نہ آپ کو اپنی تربیت پہ بھروسہ تھا۔ ہم دونوں کو ایک ساتھ اسٹور میں دیکھ کے کیا نہیں کہا آپ نے، پھپھو نے ماہین کے کردار پہ کیسی کیسی باتیں نہیں کی، اور اس وقت آپ نے پھپھو کو کچھ بھی نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ ہمارے بچے ہیں یہ ایسا کچھ نہیں کر سکتے۔ اسٹور میں ہم دونوں کا ہونا محض اتفاق تھا، اور ایسا بھی کیا کرتے دیکھا تھا پھپھو نے؟ کچھ بھی تو نہیں، اور دروازہ بھی انہوں نے ہی بند کیا تھا۔ اوپر سے آپ نے بجائے ہماری بات سننے کے پھپھو کی بات کو ترجیح دی۔ یہ کال کوٹھڑی ہے لیکن ہم خوش ہیں یہاں، ارمغان نے کافی سنجیدگی سے کہا تھا۔ بڑے ابا کہنے لگے میں تمہارا کان پکڑ کے بھی تمہیں لے جا سکتا ہوں، چلو سامان پیک کرو۔ میں نے اپنے اور ارمغان کے کپڑے پیک کیے۔ تایا ابا کی گاڑی میں ہی ہم لوگ واپس گھر پہنچے۔ میری والدہ مجھے گلے سے لگا کے رونے لگی۔ تائی اماں کا بھی یہی حال تھا، ارمغان کو گلے لگائے روئے جا رہی تھیں۔ افطاری ہم نے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی کی تھی۔ پھر تایا ابا نے کہا کہ عید کے تیسرے دن ہم رخصتی کی تقریب کریں گے تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ ہم نے اپنے بچوں کی شادی کر دی ہے، اور اس سے پہلے ماہین اپنے کمرے میں ہی رہے گی۔ یہ سن کے میں نے سکون کا سانس لیا تھا۔ البتہ ارمغان مجھے گھور کے دیکھ رہا تھا۔ میں نے مسکرا کے اسے ٹھینگا دکھایا۔ میری والدہ نے مجھ سے کوئی کام نہیں کروایا، بس بار بار یہی کہتی رہیں کہ تم دونوں کے جانے کے بعد ہمیں احساس ہوا کہ غلطی شاید ہماری تھی، ہمیں بچوں پہ اپنی مرضی مسلط نہیں کرنی چاہیے تھی۔ چلو جو ہوا اچھا ہوا، کم از کم ارمغان نے نوکری تو شروع کی۔ میری والدہ مجھے کپڑے دکھانے لگیں کہ یہ تمہاری تائی اماں نے تمہاری رخصتی کے لیے خریدے ہیں، بس ایک دن بچا تھا عید آنے میں۔ خوشیاں دوبالا سی ہو گئی تھیں۔ افطاری کے وقت جب میں دسترخوان پہ بیٹھی تو میرے سامنے ہی ارمغان بیٹھا تھا، مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ پہلی بار اس کی نظروں نے مجھے بے چین کرنا شروع کیا۔ میں افطاری کے بعد مغرب کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئی تو اس کی کال آنے لگی۔ میں نے کہا کیا ہے؟ کہنے لگا کل عید ہے۔ میں نے کہا مجھے بھی پتہ ہے۔ وہ کہنے لگا ماہین مجھے عید ملنی ہے اور میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گا۔ میں نے کہا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ وہ کہنے لگا ہو گیا ہے، میرا دماغ مکمل طور پہ خراب ہو گیا ہے۔ کیا ضرورت تھی عید کا تیسرا دن رکھنے کی؟ پہلا دن رکھ دیتے۔ مجھے نیند نہیں آتی، تمہاری منحوس شکل دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے۔ مجھے نہیں پتا ماہین، میں بس تمہارے کمرے میں سونا چاہتا ہوں۔ اس کی باتوں نے میرے ہوش اڑائے تھے۔ میں نے جلدی سے فون بند کیا۔ رات کو تراویح پڑھنے کے بعد میں نے اپنا دروازہ بند کیا، کھڑکی بھی لاک کی۔ پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتا ہے۔ اگلے روز عید تھی اور میں جانتی تھی کہ وہ کمرے میں آنے کی ضرور کوشش کرے گا، اس لیے سارے دروازے کھڑکیاں بند کر کے میں مطمئن ہو کے لیٹ گئی۔ عید کا جوڑا بھی تائی اماں نے ہی بھیجا تھا۔ ابھی مجھے سوئے ہوئے 1 گھنٹہ گزرا تھا جب میرے کمرے کی کھڑکی پہ دستک ہوئی۔ میں اٹھ کے کھڑکی کے پاس آ گئی۔ کہنے لگا ماہین کی بچی کھڑکی کھولو۔ میں نے کہا جی نہیں، یہ کھڑکی نہیں کھلے گی۔ شوال کا چاند کیا نظر آ گیا؟ تمہارا شیطان بھی باہر آ گیا؟ یہ کیا تم چوروں کی طرح سے میرے کمرے میں آنے کی کوشش کر رہے ہو؟ مچاؤں شور کہ چور میری کھڑکی کھٹکا رہا ہے؟ دیکھو شرافت سے کھڑکی کھول دو
میں بس 5 منٹ میں چلا جاؤں گا، ورنہ یاد رکھنا 2 دن بعد تم نے میرے پاس ہی آنا ہے، میں پھر شرافت نہیں دکھاؤں گا۔ میں نے کہا میں ڈرتی نہیں ہوں تمہاری دھمکیوں سے، جو کرنا ہے کر لینا۔ وہ کہنے لگا اچھا تو یہ بات ہے۔ میں نے کہا ہاں یہی بات ہے۔ اوکے کزن، ارمغان کا وعدہ ہے، کل تم سے عید ضرور ملوں گا، بائے۔ یہ کہہ کے وہ جا چکا تھا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن کچھ عجیب سی بے چینی مجھ پہ لاحق ہونے لگی۔ بہرحال میں سو گئی۔ صبح تیار ہو کے کچن میں آئی۔ اماں کھیر بنا رہی تھیں، تائی اماں شیر خورما، چچی نے بریانی بنانی شروع کر دی تھی۔ میں نے کہا لائیں میں کچھ کروا دوں۔ جواب تائی اماں نے دیا، کوئی ضرورت نہیں کسی کام کو ہاتھ لگانے کی، 1 مہینہ تو میں تمہیں کوئی کام نہیں کرنے دوں گی۔ تائی اماں کی بات پہ میری والدہ کہنے لگی بھابھی آپ اسے سر پہ مت چڑھائیں، آج کل کون مہینہ بھر بہوؤں کی خدمت کرتا ہے، اور یہ تو ہے بھی صدا کی نکمی۔ میں نے کہا تائی اماں سن رہی ہیں آپ، میری سگی ماں میری دشمن ہے۔ تائی نے مجھے ساتھ لگا لیا۔ سب لوگ عید کی نماز پڑھ کے آ چکے تھے۔ ناشتے کے دوران بھی ارمغان مجھے غصے سے گھور رہا تھا اور میں مسکرا کے اسے چڑھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں ارمغان کی بھابھی کے ساتھ بیٹھی باتوں میں مصروف تھی جب مجھے ارمغان کی کال آئی، ماہین میرے کانچ چبھ گیا، جلدی سے کمرے میں آؤ، بہت خون نکل رہا ہے، بہت درد ہو رہا ہے۔ بھابھی اٹھ کے جا چکی تھیں۔ پتہ نہیں کیوں اس کی آواز سن کے اور اس کی چوٹ کا سن کے مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نیچے کا زینہ اتر گئی۔ سب لوگوں کی دعوت تائی اماں کے گھر میں تھی، اس لیے نیچے کے پورشن میں کوئی نہیں تھا۔ میں جلدی سے زینہ اتری، ارمغان کے کمرے میں گئی۔ وہ دروازے کے پاس ہی کھڑا تھا۔ جیسے ہی میں اندر آئی اس جھوٹے مکار نے دروازہ بند کر دیا۔ اسے کوئی چوٹ نہیں آئی تھی۔ اسے مسکراتا دیکھ کے میرا خون کھول اٹھا۔ میں نے کہا کمینے، جھوٹے، دھوکے باز، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، شرافت سے دروازہ کھولو۔ میری بات سن کے کہنے لگا شرافت چھوڑ دی ہم نے، اب تو ہر بات بدماشی سے ہوگی کزن۔ یہ کہتے ہوئے میری طرف بڑھنے لگا۔ میں پتہ نہیں کیوں گھبرا رہی تھی، دل بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ تو تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ تبھی میری تکلیف کا سن کے بھاگی دوڑی میرے پاس آئی ہو۔ اس کی بات نے مجھے مزید نروس کیا۔ ارمغان دیکھو، دیکھ ہی تو رہا ہوں، لیکن دیکھنے سے تسلی نہیں ہو رہی۔ اب دیکھنے سے تسلی نہیں ہوتی کزن، اب دل کچھ اور چاہتا ہے۔ شادی کے بعد عورت کی ساری تیاری اس کے شوہر کے لیے ہوتی ہے، اور یہ کیا بات ہوئی کہ شوہر ہی ترستا رہے؟ نو، نیور۔ وہ میری طرف قدم بڑھا رہا تھا، میں پیچھے قدم لے رہی تھی۔ دیکھو میں پتہ نہیں کیوں لیکن میں اسے دھمکا بھی نہیں پا رہی تھی۔ اف ماہین، غضب ڈھا رہی ہو اس پنک فراک میں، نظریں ہٹانے کو جی نہیں چاہ رہا۔ اس کی باتیں سن کے میرے چہرے پہ کچھ بدحواسی چھانے لگی۔ میں پیچھے دیوار کے ساتھ جا لگی۔ وہ میرے قریب آ چکا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کیں اور اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فاصلہ برقرار کیا۔ ارمغان، میں شور مچا دوں؟ میری آواز میں دم نہیں تھا۔ مچا دو، میں کہہ دوں گا بیوی سے عید ملنے کا حق تو میں رکھتا ہوں۔ میرے لیے اتنی اچھی لگ رہی ہو تو میرا حق تو بنتا ہے کہ میں تمہیں دیکھوں۔ ماہین، آنکھیں کیوں بند کی ہے؟ شرم آ رہی ہے مجھ سے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے میرے دونوں ہاتھ اپنے سینے سے پیچھے کیے۔ وہ مجھے حصار میں لے چکا تھا، مجھے اپنے ساتھ بھینچ چکا تھا۔ شرم آ رہی ہے تو تم شرما سکتی ہو کزن۔ عید مبارک سویٹ ہارٹ، اینڈ آئی لو یو۔ چند لمحوں میں وہ میرے دل کی دنیا تہو بالا کر چکا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ مجھے چھوڑ چکا تھا۔ بس اتنی سی بات تھی، لیکن میں پہلی بار اس سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ مجھے سچ مچ شرم آ رہی تھی۔ میں جلدی سے اس کے کمرے سے باہر آئی، اوپر کا زینہ چڑھ گئی، لیکن دل ابھی تک دھک دھک کر رہا تھا۔ چند لمحوں میں وہ مجھے بتا چکا تھا کہ اب رشتے کی نوعیت بدل چکی ہے، وہ کزن سے شوہر بن چکا ہے، اور میں جو خود کو بہت بہادر سمجھتی تھی اس کے سامنے نظریں نہیں اٹھا پائی تھی۔ اور ابھی تو ایک امتحان اور باقی تھا، عید کے تیسرے دن کا۔ مجھے بہت شرم آ رہی ہے اور دل میں کچھ ہونے بھی لگا۔
اور میں بہت نروس بھی ہوں۔ آپ بتائیں، کیا ایسا آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوا تھا؟ السلام علیکم ریڈرز، آپ لوگوں کی بھرپور فرمائش پر عید اسپیشل لو اسٹوری کا ایک پارٹ اور لکھا ہے، ورنہ میرا ارادہ نہیں تھا، لیکن آپ لوگوں کی محبت نے مجبور کر دیا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں ارمغان کو برا بھلا کہہ رہی تھی، کمینہ، دھوکے باز۔ مجھے پتا ہوتا یہ سب کرے گا، میں مر کے بھی اس کے کمرے میں نہ جاتی۔ جیسے ہی تائی اماں نے کھانا لگایا، وہ اوپر آ گیا۔ میں نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ اس پہ اس کی مسکراہٹ میرے اندر آگ لگا گئی تھی۔ ارمغان کا بڑا بھائی کہنے لگا، رمضان تو ماشاء اللہ سے اچھا گزر گیا، لیکن عید آتے ہی گرمی نے بھی زور پکڑ لیا ہے۔ توبہ، پسینہ ہی خشک نہیں ہو رہا۔ ارمغان اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھا، کہنے لگا، نہیں بھائی، آج تو موسم خاصا ٹھنڈا اور خوشگوار ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو مجھے لگ رہا تھا جیسے بہار آ گئی ہو۔ شاید وہ مجھے سنا رہا تھا۔ میں نے چاولوں کی ڈش پکڑی اور بس تھوڑے سے چاول ڈالے۔ نظریں میری اسی کی طرف تھیں۔ ارمغان کا بھائی کہنے لگا، پتہ نہیں تمہیں کہاں سے بہار کا موسم نظر آ رہا ہے، یہاں تو گرمی سے برا حال ہے۔ ارمغان کہنے لگا، سمجھا کریں بھائی، موسم کا تعلق دل سے ہے، اور میرا دل آج کل… اس کی معنی خیز بات پہ اس کا بھائی ہنسنے لگا۔ وہ کہنے لگا، اوہ اچھا، سمجھ گیا، تمہیں تو اب ہر طرف بہاریں ہی بہاریں نظر آئیں گی۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن ان کی بات پہ مجھے اچھو لگا۔ تائی اماں کہنے لگی، ماہین بیٹا کیا ہوا؟ میں نے کہا، مرچ گلے کو لگ گئی۔ انہوں نے فوراً مجھے پانی دیا۔ میں نے کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا، جلدی سے نیچے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ارمغان کی کال آنے لگی، لیکن میں نے فون نہیں اٹھایا۔ اس کے میسیجز آنے لگے، ماہین یار نیند نہیں آ رہی، پتہ نہیں یہ عید کا تیسرا دن کب آئے گا۔ پتہ نہیں کیوں اس کے میسیجز میری نیند اڑا چکے تھے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ آج تک اس قسم کی باتیں کبھی نہیں کی تھیں، نہ مجھے کبھی اس کی نظروں سے الجھن ہوئی تھی، نہ باتوں سے، مگر اب اپنی باتوں سے وہ میرے ہوش اڑا رہا تھا۔ مجھے اپنے فون سے بھی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ بس بیچ میں ایک دن تھا، اور اس کے بعد اس سوچ نے میرے دل میں خوف سا پیدا کیا تھا۔ پیٹ میں گرہیں سی پڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ اگلے روز میں کمرے سے باہر ہی نہیں نکلی، پورا دن کمرے میں رہی۔ دوسرے دن ہمارے گھر دعوت تھی۔ میں نے امی کی کچن میں مدد تک نہیں کروائی، اور انہوں نے مجھے کچھ کہا بھی نہیں۔ مجھے لگا کہ دن بڑی تیزی سے گزرا ہے، اور عید کے تیسرے دن کو تو جیسے وقت کو پر لگ گئے۔ اماں نے مجھے 4 بجے ہی پارلر بھیجوا دیا۔ رات کو گھر کے صحن میں ہی انتظام کیا گیا تھا، بس قریبی رشتہ دار اور محلے والے ہی آئے تھے۔ چھوٹے سے اسٹیج پہ جب میں ارمغان کے برابر میں بیٹھی تو میرا دل کسی بے لگام گھوڑے کی مانند بھاگ رہا تھا۔ جان میری اس وقت نکلی جب اس نے صوفے پہ رکھا میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ کہنے لگا، شکر ہے انتظار کا عذاب تو ختم ہوا۔ میں نے کہا، ارمغان میرا ہاتھ چھوڑو۔ میرا ہاتھ برف کی مانند ٹھنڈا تھا، کیونکہ پہلی بار میں بہت نروس تھی۔ ارمغان کے ساتھ تنہائی کا سوچ کے پہلی بار میری جان قطرہ قطرہ نکل رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، ایسے کیسے چھوڑ دوں جانے من، بڑی مشکل سے ہاتھ آئی ہو، آج تو بالکل نہیں بخشوں گا۔ پتہ نہیں میرا سارا کانفیڈنس کہاں چلا گیا تھا۔ بچپن سے میں اس پہ روب جماتی آئی تھی، اور وہ مجھ سے ڈرتا بھی تھا، گھبرا بھی جاتا تھا، اور ہماری بچپن میں بہت لڑائی ہوتی تھی۔ میرا ہاتھ بھی اس پہ اچھا خاصا کھلا ہوا تھا۔ ہم نے ایک دوسرے کو خوب مارا پیٹا تھا، بال تک کھینچے تھے۔ اگر میں 1 مہینے پہلے کا سوچوں تو میں ویسی ہی تھی، بے دھڑک اس سے بات کرنے والی، لڑنے جھگڑنے والی،
غصہ آنے پہ میں ابھی بھی اس کی کمر لال کر دیتی تھی اور وہ بھاگتا ہوا میری ماں کے پیچھے چھپ جاتا تھا. چچی چچی مجھے بچا لیں اس چڑیل سے. اس سے میرے نوٹس پہ غلطی سے پانی گر گیا تھا اور میں اسے بخشنے کے موڈ میں نہیں تھی. 2-4 تھپڑ میں اس کی کمر پہ مار چکی تھی اور وہ میری ماں کے پیچھے چھپا ہوا تھا. بزدل، ڈرپوک، باہر آ، مرد بن کے بات کرو مجھ سے. امی کے پیچھے چھپ کے کیا کر رہے ہو؟ میں نے سامنے ٹیبل پہ رکھا لوہے کا گلدان اٹھا لیا. میری والدہ کہنے لگی ماہین پاگل ہو گئی ہو کیا؟ وہ کہنے لگا جھانسی کی رانی بنی ہوئی ہے چچی، اسے کہیں گلدان واپس رکھے، میں اس کے نوٹس ٹھیک کر کے دے دوں گا اسے. میں نے کہا امی کے پیچھے کیوں چھپے ہو؟ باہر آؤ میں کہتی ہوں. لیکن وہ امی کو پکڑ کے ان کے پیچھے چھپا ہوا تھا. میں جہاں سے گلدان مارنے کی کوشش کرتی وہ میری ماں کو سامنے کر دیتا. میری امی بوکھلا کے رہ گئیں. ارے تم دونوں نے مجھے کیوں گھن چکر بنا کے رکھ دیا ہے؟ ماہین دو ادھر گلدان. میری والدہ نے گلدان میرے ہاتھ سے چھینا. میں نے کہا بچو گے نہیں تم ارمغان، یاد رکھنا. میں تو اس سے نہ کبھی ڈری تھی نہ گھبرائی تھی، مگر اب پتہ نہیں کیوں مجھے اس کے ساتھ تنہائی کا سوچ کے خوف آ رہا تھا. رسمیں ختم ہوئیں. ارمغان کی بھابھی مجھے اس کے کمرے میں بٹھا کے چلی گئی. میں اپنے دل کی دھڑکنیں اپنے کانوں میں دھڑکتے ہوئے سن رہی تھی. جب کمرے کا دروازہ کھلا، خوف سے میں نے بیڈ کی چادر اپنی مٹھی میں لے لی. میں خود کو بااعتماد رکھنے کی کوشش کر رہی تھی. جب وہ میرے سامنے آ کے بیٹھ گیا، خود بخود میری نظریں اس کے سامنے جھکیں. اس نے گلا صاف کیا. دیکھو بیوی، میری ماں کی خدمت تم پورے دل سے کرو گی. میں یہ نہ سنوں کہ تم نے میری ماں کے سامنے زبان کے جوہر دکھائے ہیں اور میرے باپ کے سامنے اف تک مت کرنا. یہ میرا حکم ہے. وہ کسی تھانے دار کی طرح سے شروع ہو چکا تھا. میرا سارا ڈر غصے میں بدلا. میں نے کہا یہ حکم کس پہ چلا رہے ہو؟ اگر تمیز سے بات کرو گے تو میں بات مان بھی جاؤں گی، مگر میں نے یہ لہجہ اپنے باپ کا بھی نہیں سنا. میری بات سن کے کہنے لگا لیکن میرا سننا پڑے گا، کیونکہ میں تمہارے بچوں کا باپ ہوں. مجھ پہ صرف میرے بچے روب جما سکتے ہیں. ان کی ماں کو میں یہ اجازت ہرگز نہیں دوں گا. میں نے اسے گھور کے دیکھا. وہ کہنے لگا مذاق کر رہا تھا یار، تم تو سیریس ہی ہو گئی. میری ایسی مجال کہ میں تمہیں کچھ کہوں. میں نے کہا میرا حق مہر کہاں ہے؟ میری بات سن کے کہنے لگا وہ ادھار ہے، آہستہ آہستہ دے دوں گا. یہ کہہ کے وہ میری جانب بڑھا. میں نے کہا پیچھے ہٹ کے بات کرو. جب تک تم میرا حق مہر نہیں دو گے میں تمہیں اپنے قریب آنے کی اجازت نہیں دوں گی. وہ کہنے لگا یار 5 لاکھ کی رقم میں ابھی کہاں سے دے سکتا ہوں؟ دے دوں گا، اور ہمارا ادھار تو چلتا آ رہا ہے. میں نے کہا ہرگز بھی نہیں. ارمغان جب تک تم مجھے حق مہر نہیں دو گے میرے پاس بھی مت آنا. میری بات سن کے کہنے لگا اچھا تو یہ بات ہے. میں نے کہا ہاں یہی بات ہے. اسے شاید غصہ آیا. ماہین اگر تم میرے ساتھ ایسا کرو گی تو یاد رکھنا ناک کو چنے چبوانے پہ مجبور کر دوں گا، ورنہ شرافت سے اجازت دے دو کیونکہ میاں بیوی کا ادھار چلتا رہتا ہے. وہ کافی سنجیدہ لگ رہا تھا. میں نے کہا مجھے اپنا حق مہر ابھی چاہیے، اور جب تک تم میرا حق مہر نہیں دے دیتے میری طرف سے ایسی کوئی اجازت نہیں ہے. کچھ دیر وہ مجھے غصے سے دیکھتا رہا، پھر اپنا تکیہ اٹھایا. ٹھیک ہے بچو، آج کے بعد تمہاری میری دوستی ختم اور دشمنی شروع. میں اپنے حقوق میں ذرا سی بھی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا، یاد رکھنا. میں نے کہا تکیہ اٹھاؤ اپنا اور جا کے صوفے پہ سو. میرے کہنے پہ وہ تل ملایا، پھر کہنے لگا پتہ ہے مجھے. یہ کہہ کے اس نے اپنا تکیہ اٹھایا، صوفے پہ پھینکا اور آنکھیں بند کر لیں. میں نے سکھ کا سانس لیا. میرے دماغ نے بر وقت میری مدد کی تھی. اٹھ کے میں نے کپڑے تبدیل کیے اور بیڈ پہ لیٹ کے بے خبر سو گئی. صبح صبح اس نے مجھے جگا دیا، وہ بھی جھنجھوڑ کے. میں نے موندی موندی آنکھوں سے اسے دیکھا. میں نے کہا ارمغان کیا ہے؟ وہ کہنے لگا بھوک لگی ہے بیوی، چلو اٹھو، مجھے گرما گرم پراٹھے بنا کے دو، ساتھ میں آملیٹ اور ایک کڑک چائے. میں نے اسے کینہ توز نظروں سے دیکھا تھا. میں نے کہا مجھے نیند آ رہی ہے. کہنے لگا تو میں کیا کروں؟ بیوی ہو تم میری، اپنا فرض نبھاؤ.
وہ شاید اپنی رات برباد ہونے کا بدلہ لے رہا تھا مجھ سے۔ میں نے کہا تم جانتے ہو مجھے کھانا بنانا نہیں آتا۔ وہ کہنے لگا تو سیکھو نا میری جان، اب تم میری کزن نہیں ہو جو میں یہ سب برداشت کروں گا، میری بیوی ہو، میری ضروریات کا خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے، چلو اٹھو جلدی سے۔ میں نے تکیہ اپنے منہ پہ رکھ لیا۔ ارمغان مجھے تنگ نہیں کرو، مجھے سونے دو۔ اس نے تکیہ میرے منہ سے پیچھے کیا۔ ماہین تم بھی مجھے تنگ مت کرو، بھوک لگ رہی ہے مجھے، کھانا دو ورنہ میں جا کے چچی کو اٹھاؤں گا کہ آپ کی بیٹی مجھے ناشتہ بنا کے نہیں دے رہی۔ یہ سن کے میں نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تھیں۔ امی تو ویسے ہی میرے پیچھے پڑ جائیں گی کیونکہ ان کی نظر میں نکمی ہی تھی۔ میں نے لحاف ایک طرف پھینکا، اٹھ کے واش روم میں چلی گئی، برش کیا، منہ ہاتھ دھویا، کمرے سے باہر نکل کے اسے پراٹھا آملیٹ کے ساتھ بنا کے دیا اور ساتھ میں کالے رنگ کی چائے اس کے سامنے رکھ دی۔ کھانے کی ٹرے اس کے سامنے رکھ کے میں دوبارہ سے لیٹ گئی۔ بہت سخت نیند آ رہی تھی۔ او بیوی، سونے کو کس نے کہا ہے؟ اچھی بیویاں شوہر کے سامنے بیٹھتی ہیں تاکہ اگر اسے کسی چیز کی ضرورت ہو تو اسے لا کے دے سکے۔ پانی کیوں نہیں رکھا؟ چلو اٹھ کے پانی لے کے آؤ۔ اس کی بات پہ میں تپ کے رہ گئی۔ ارمغان تم خود بھی لا سکتے ہو، پلیز میرے سر میں درد ہے، مجھے سونے دو۔ میں کیوں جاؤں؟ یہ تمہارا فرض ہے، اٹھو شرافت سے ورنہ میں چچی کو آواز دے دوں گا۔ میں نے اسے غصے سے دیکھا تھا۔ تمہیں دیکھ لوں گی، چھوڑوں گی نہیں تمہیں۔ میں غصے سے کہتی ہوئی اس کے لیے پانی لے آئی۔ پورا جگ پانی کا میں نے سائڈ ٹیبل پہ رکھا، گلاس بھی رکھ دیا۔ میں پھر سے سونے کے لیے لیٹنے لگی تو کہنے لگا آج کے بعد مجھے تمہیں کہنے کی ضرورت نہ پڑے۔ ایک تو میں تم سے پورے 1 سال بڑا ہوں، دوسرا میں تمہارا شوہر ہوں، مجھے آپ کہہ کے مخاطب کیا کرو۔ میں نے کہا دیکھو مجھ پہ روب جمانے کی کوشش نہیں کرنا، میں تمہیں سیدھا کرنا جانتی ہوں۔ وہ ہنسنے لگا۔ یہ تو وقت بتائے گا بیوی کہ کون کسے سیدھا کرتا ہے۔ میں نے کہا میرا نام ماہین ہے۔ وہ کہنے لگا میں تو بیوی کہوں گا تاکہ تمہیں یہ رشتہ یاد رہے۔ ناشتہ وہ کر چکا تھا، پھر کہنے لگا شاباش، برتن باہر رکھ کے آؤ۔ میں برتن باہر رکھ کے جب کمرے میں آئی تو وہ بیڈ پہ پھیل کے سو رہا تھا۔ صبح کے 6:30 بج رہے تھے، میری نیند سے بری حالت تھی، اس پہ وہ مجھے تنگ کیے جا رہا تھا۔ میں نے اپنا تکیہ اٹھایا اور صوفے پہ لیٹ گئی۔ 10 بجے دروازے پہ دستک ہوئی، ہم دونوں کی ہی آنکھ کھلی۔ میں اٹھ کے نہا کے تیار ہو گئی اور وہ پھر سے سو گیا۔ میں نے سب کے ساتھ ناشتہ کیا۔ بھابھی کہنے لگی ارمغان نے منہ دکھائی نہیں دی تمہیں؟ یہ سن کے مجھے یاد آیا اس کنجوس نے تو مجھے منہ دکھائی بھی نہیں دی۔ میں نے کہا ہاں بھابھی مجھے یاد ہی نہیں، اس نے مجھے منہ دکھائی نہیں دی۔ بھابھی ہنسنے لگی، کہنے لگی تم دونوں بھی نا، یہی ہوتا ہے جب کزنز میں شادی ہوتی ہے۔ یہ کہہ کے وہ ٹیبل سے برتن اٹھانے لگی۔ رات کو ولیمے کی تقریب تھی۔ ارمغان کا موڈ کافی خراب تھا۔ رات کو جب وہ کمرے میں آیا تو میں نے اس سے کہا کل تم نے مجھے منہ دکھائی بھی نہیں دی تھی، چلو جلدی سے منہ دکھائی نکالو۔ میری بات پہ کہنے لگا کون سی منہ دکھائی، کیسی منہ دکھائی؟ شریعت میں اس کا کوئی حکم نہیں ہے۔ ہاں وہ میں تمہیں حق مہر میں دے سکتا ہوں۔ اس نے سائڈ ٹیبل کی دراز سے نکال کے ایک مخملی ڈبیا میرے ہاتھ میں رکھ دی۔ میں نے کہا ارمغان یہ کیا طریقہ ہے، اپنے ہاتھ سے پہناؤ۔ میری بات سن کے کہنے لگا جی نہیں، اب ہمارے بیچ حساب کتاب چلے گا کزن، جب تک میں تمہیں تمہارا حق مہر نہ دے دوں میں تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ شاید اسے میری بات چبھ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے معذرت کرتی کمرے کا دروازہ کھٹکا۔ دروازہ ارمغان نے کھولا تھا۔ میری تائی اماں تھی، ہاتھ میں ایک مخملی ڈبہ تھا، وہ انہوں نے مجھے پکڑا دیا۔ بیٹا یہ زیور ہے تمہارا، نورین نے کہا تھا کہ شادی پہ آرٹیفیشل سیٹ ہی پہنانا ہے، سونے کا نہیں، اس لیے یہ رکھ لو۔ میں نے کہا شکریہ تائی اماں۔ میں نے ڈبہ کھول کے دیکھا تو سونے کا سیٹ تھا۔ تائی اماں کہنے لگی بیٹا اسے اپنا حق مہر بھی سمجھ لینا، اس کی مالیت 5 لاکھ سے زیادہ ہی ہے۔ یہ سن کے میں نے برجستہ ارمغان کی طرف دیکھا، وہ ماتھے پہ بل ڈالے کھڑا تھا۔ کمینے نے تائی اماں کو سب کچھ بتا دیا تھا، خبیث کہیں کا، مجھے تائی اماں کے سامنے شرمندہ کر دیا۔ میں نے نظریں جھکا لیں۔ تائی اماں نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ بیٹا شوہر کو ذرا سی بات پہ ناراض نہیں کرتے، یہ تو تمہیں ملنا ہی تھا، 1-2 دن سے فرق نہیں پڑتا۔ میں شرمندگی سے نظریں نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ میں نے کہا سوری تائی اماں،
آئندہ آپ کو شکایت نہیں ملے گی۔ میری بات سن کے وہ کہنے لگی جیتی رہو۔ وہ اٹھ کے چلی گئی۔ ارمغان نے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ شرم تو نہیں آئی تمہیں تائی اماں کو یہ سب بتاتے ہوئے؟ میں یوں تھی کہ رو دوں گی۔ وہ کہنے لگا تمہیں شرم آئی تھی میری رات برباد کرتے ہوئے؟ صرف ایک ذرا سی بات کو لے کے تم نے میرا بہت دل دکھایا ہے ماہین۔ مل گیا حق مہر، خوش رہو اپنے حق مہر کے ساتھ۔ یہ کہہ کے اس نے اپنا تکیہ اٹھایا اور صوفے پہ جا کے لیٹ گیا۔ میں تو اس کا رویہ دیکھ کے حیران تھی۔ میں نے کہا ارمغان اتنی بھی بڑی بات نہیں تھی جس پر تم یوں ریئیکٹ کر رہے ہو۔ میں نے اپنا لہجہ نرم ہی رکھا تھا۔ ماہین مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے ڈسٹرب مت کرو، جا کے چینج کرو اور سو جاؤ جیسے کل سوئی تھی۔ وہ شاید مجھ سے ناراض تھا۔ میں کیوں کروں چینج؟ مجھے نہیں کرنا، میں ایسے ہی سوں گی۔ وہ کہنے لگا اوکے گڈ نائٹ۔ یہ کہہ کے وہ کروٹ بدل گیا۔ میں نے اپنی چوڑیاں کھنکانی شروع کر دی، کبھی پاؤں کی پائل کا شور کرتی۔ میں جانتی تھی کہ نیند تو اسے بھی نہیں آ رہی، جان بوجھ کے نخرے دکھا رہا تھا۔ ماہین پلیز اپنے زیورات اتارو، میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں۔ وہ رخ موڑے ہی بولا۔ میں نے اور زور سے چوڑیوں کا شور کیا۔ اس نے غصے سے میری طرف دیکھا۔ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں نے کہا نہیں آ رہا، میری چوڑیوں سے تم ڈسٹرب ہو رہے ہو تو تم اتار دو۔ میری بات سن کے وہ کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا، پھر گہری سانس لے کے میرے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ اس نے میری کلائی پکڑی، چوڑیاں اتارنے لگا۔ میں نے بھی ماتھے پہ بل ڈال کے رخ پھیرے رکھا۔ یہ نہیں کہ بندہ معافی مانگ لے کہ ارمغان آئی ایم سوری، نہیں بھائی، انا بہت ہے لوگوں میں۔ ساتھ ساتھ وہ میری چوڑیاں اتار رہا تھا، ساتھ ساتھ باتوں کے نشتر چلا رہا تھا۔ میں نے بھی جواب نہیں دیا۔ اپنی دوسری کلائی میں نے اس کی طرف بڑھا دی۔ اس نے اس ہاتھ سے بھی چوڑیاں اتار دی۔ میں نے پاؤں اس کی طرف کر دیے۔ شرم تو نہیں آ رہی شوہر کے سامنے پاؤں کرتے ہوئے؟ میری پائل اتارتے ہوئے اس نے کہا ڈسٹرب بھی تو شوہر ہی ہو رہا ہے۔ میری بات سن کے اس نے ایک تیکھی نظر مجھ پہ ڈالی، پھر اٹھ کے جانے لگا۔ یہ نیکلس بھی اتار دو اور کانوں کے جھمکے بھی اور باقی کا زیور بھی۔ میری بات سن کے کہنے لگا یہ سب چیزیں مجھے ڈسٹرب نہیں کر رہی کزن۔ اس کے روکھے رویے پہ میری آنکھوں سے آنسو چھلکے تھے۔ یہ دیکھ کے وہ میرے پاس سے اٹھ کے جا نہیں پایا۔ ماہین کم آن یار، سوری کہنے کے بجائے تم رو رہی ہو۔ اچھا اوکے، میں سوری کہہ دیتا ہوں۔ وہ میرے گلے کا نیکلس اتارنے لگا۔ ارمغان آئی ایم سوری، میں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ کل تم زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، اس نے ایک نظر مجھ پہ ڈال کے کہا۔ مجھے اپنے رویے پہ شرمندگی ہوئی تھی۔ آج نہیں لگ رہی میں روحانسی سی ہو گئی۔ لگ رہی ہو لیکن کل والے بات نہیں ہے۔ میرے سارے زیورات وہ اتار چکا تھا، سنبھال بھی چکا تھا۔ لائٹ بند کر دوں؟ اس نے مجھ سے شاید اجازت مانگی تھی۔ میں نے کہا ہاں کر دو۔ وہ میرے برابر میں لیٹ گیا۔ میں نے کہا کیا بہت ناراض ہو مجھ سے؟ وہ کہنے لگا ہو بھی جاؤں تو تمہیں کون سا فرق پڑتا ہے ماہین۔ میں نے اس کا ہاتھ سیدھا کیا اور اس پہ لیٹ گئی۔ فرق پڑتا ہے، میں نے دھیرے سے کہا۔ اچھا کتنا فرق پڑتا ہے؟ ارمغان مجھے واقعی اندازہ نہیں تھا کہ تم مائنڈ کر جاؤ گے۔ اچھا پلیز آئی ایم سوری، میں نے ملتجی لہجے میں کہا۔ وہ مجھے اپنے قریب کر چکا تھا۔ سوری کے بجائے اگر آئی لو یو کہتی تو مجھے زیادہ اچھا لگتا۔ مجھے اپنے قریب کر کے اس نے کہا۔ وہ مجھے شرم آتی ہے، میں نے نظریں جھکائے کہا۔ لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی، بس پیار کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ لڑائی تو میں تم سے بچپن سے کرتی آ رہی ہوں، لیکن محبت… یہ کہہ کے میں چپ ہوئی۔ کوئی بات نہیں، اس کی بھی عادت ہو جائے گی۔ اب وہ میرے بالوں پہ لگی پنز اتارنے لگا۔ ویسے آج بھی بہت پیاری لگ رہی ہو۔ میں نے کہا تھینک یو۔ میں بے خبر سو رہی تھی جب پھر سے اس کی ٹانگ نے میری نیند اڑائی۔ ارمغان کیا ہے تمہیں؟ ٹانگ پیچھے کرو اپنی۔ میں نے اس کی ٹانگ کو پیچھے دھکیلا تھا۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھا۔ اب کیا کیا میں نے کہا یہ جو تمہاری 25 کلو کی ٹانگ ہے نا، اسے کنٹرول میں رکھ کے سویا کرو۔ میرے نروٹھے لہجے کو سن کے وہ کہنے لگا ویسے تم عورتیں بھی نا بڑی ناشکری ہوتی ہو، اپنا مطلب پورا ہونے کے بعد سب کچھ برا لگتا ہے۔ رات کو تو بڑی میٹھی میٹھی باتیں کر رہی تھیں، اس کی بات پہ میں تپی تھی۔ مطلب پورا ہونے کے بعد؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟
مجھے گویا آگ سی لگی۔ ایک تو میں نے اس سے معافی بھی مانگی، اور وہ کیوں؟ رات کو تو میں شرافت سے سونے لگا تھا، تم نے ہی مجھے۔ ارمغان، آئی ہیٹ یو، آئندہ میرے پاس بھی آئے نا تو دیکھ لینا۔ میں ضد ہوئی تھی۔ وہ ہنسنے لگا، زبردستی مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ مذاق کر رہا تھا لڑکی، جب تک تمہیں ستا نہ لوں مجھے لگتا ہی نہیں ہے کہ دن چڑھا ہے۔ چھوڑو مجھے۔ میں اس کے حصار میں کسمسائی۔ کیوں چھوڑوں؟ دیکھو میں تمہاری خاطر اپنے سونے کا سٹائل نہیں بدل سکتا، اس لیے جانے من ایڈجسٹ تو تمہیں ہی کرنا پڑے گا، سمجھی؟ شادی کے شروع کے دن بڑے اچھے گزرے۔ روز وہ مجھے گھمانے لے کے جاتا، کبھی ساحل سمندر، کبھی کسی تفریح گاہ، کبھی کسی ریسٹورنٹ۔ لیکن ایسا شاید شروع میں ہی ہوتا ہے۔ عورت سمجھتی ہے کہ اس کا شوہر اس کا سب سے بڑا عاشق ہے، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ ارمغان بہت بے ترتیب سا تھا۔ نہاتا تھا تو تولیہ بیڈ پہ پھینک دیتا تھا۔ جب وہ آفس جاتا تو میں پیچھے سے کمرہ سمیٹتی، وہ واپس آتا تو پھر سے کمرہ بکھرا ہوتا۔ میں اسے کھانے کے لیے بلانے آئی، کمرے کا حشر دیکھ کے میری بس ہوئی۔ یہ کیا کمرے کا حشر کیا ہے تم نے؟ وہ کہنے لگا کیا ہوا کمرے کو، ٹھیک تو ہے۔ میں نے کہا ارمغان میں تھک جاتی ہوں تمہارے بکھیڑے اٹھاتے اٹھاتے، ایک تو میری ماں مجھے پورا دن کچن سے باہر نہیں نکلنے دیتی، ارمغان کو یہ پسند ہے یہ پکانا سیکھ لو، اسے وہ پسند ہے آج چائنیز رائس بنا لو، اور جب میں تھک ہار کے کمرے میں آتی ہوں تو تمہاری شرٹ کہیں پڑی ہوتی ہے، پینٹ کہیں، تولیہ کہیں، جوتے موزے کہیں۔ میں نے اس کے جوتے ایک طرف رکھتے ہوئے کہا ہاں تو مت اٹھایا کرو، اتنا ہی برا لگتا ہے تو۔ میں نے کہا مجھے برا لگتا ہے۔ وہ کہنے لگا تو یہ تمہارا مسئلہ ہے جانے من، میرا نہیں ہے، جلدی سے آؤ مل کے کھانا کھاتے ہیں۔ یہ کہہ کے وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں نے پورے کمرے کا حلیہ ٹھیک کیا اور باہر آ گئی۔ کھانا کھاتے ہی جب میں کچن سنبھال کے کمرے میں آئی تو میں کافی تھک چکی تھی، نیند بھی بہت آ رہی تھی۔ اس وقت وہ موبائل پہ ویڈیوز دیکھ رہا تھا۔ ارمغان والیوم کم کرو پلیز، میں نے بند آنکھوں سے کہا۔ اس نے والیوم اور اونچا کر دیا۔ میں نے اسے غصے سے دیکھا۔ ارمغان، مجھے سمجھ نہیں آتی تمہیں اتنی جلدی نیند کیوں آ جاتی ہے؟ یہ کہہ کے اس نے موبائل بند کر کے رکھ دیا۔ میں نے کہا میں بہت تھک چکی ہوں۔ وہ کہنے لگا ہاں جیسے میں تو آفس میں آرام کر کے آتا ہوں، مجھے تو تھکن ہوتی ہی نہیں ہے۔ ماہین میں بھی دن بھر کام ہی کر کے آتا ہوں، رات کو مجھے تمہاری توجہ چاہیے ہوتی ہے، سمجھی نا؟ نخرے مت دکھایا کرو مجھے۔ یہ کہتے ہوئے وہ مجھے اپنے ساتھ لگا چکا تھا، لیکن نیند سے میری آنکھیں نہیں کھل رہی تھیں۔ ارمغان مجھے بہت شدید نیند آ رہی ہے، میں نے ملتجی لہجے میں کہا۔ میں کیا کروں، مجھے نہیں آ رہی نیند، میرا ساتھ دو۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے مزید قریب آتا میرا جی مت لانے لگا۔ میں جلدی سے واش روم میں بھاگی، کھایا پیا سب نکل گیا۔ میں بالکل بے حال سی ہو گئی۔ واش روم سے باہر آئی تو ارمغان کافی پریشان تھا۔ ماہین کیا ہوا تمہیں؟ میں اماں کو بلاتا ہوں، مجھے تم ٹھیک نہیں لگ رہی۔ میں نے کہا مجھے چکر آ رہے ہیں۔ وہ میری حالت دیکھ کے گھبرایا، فوراً سے بیڈ پہ بٹھا کے وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد تائی اماں اور میری والدہ دونوں ہی کمرے میں آ گئیں۔ شاید میرا بی پی بہت لو ہو چکا تھا۔ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئیں، وہاں جا کے پتہ چلا کہ میں پریگننٹ ہوں۔ یہ سن کے سب بہت خوش تھے، لیکن میں پریشان تھی کیونکہ مجھے کچھ ہضم نہیں ہوتا تھا۔ ان دنوں ارمغان نے میرا بہت خیال رکھا، اپنے کام بھی خود کرنے لگا تھا۔ کبھی کبھی میں الٹیاں کر کر کے بے حال ہو جاتی تو رونے لگتی تھی۔ تائی اماں مجھ سے کہتی تھی کہ یہ سب کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے، تم کیوں اتنا سوچتی ہو؟ لیکن مجھے پتا تھا کہ مجھے کیا ہوتا ہے۔ میرے رونے پہ ارمغان کہتا مجھے نہیں پتا تھا بچہ پیدا کرنا اتنا مشکل عمل ہے۔ مجھے روتا دیکھ کے وہ میرا سر اپنے کندھے پہ لگا لیتا۔ میں نے کہا مجھے بھی نہیں پتا تھا، ورنہ میں شادی ہی نہ کرتی۔ میری بات سن کے کہنے لگا اچھا بتاؤ کیا کھانے کو جی چاہتا ہے، میں تمہیں وہ لا کے دیتا ہوں۔ ہر چیز وہ مجھے لا کے دیتا تھا۔ اسے دیکھ کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی لاپرواہ سا ارمغان ہے۔ آفس سے آتے ہی کمرہ ٹھیک کر دیتا تھا۔ رات کو جب میرے پاؤں سوجن کی وجہ سے درد کرتے تو اٹھ کے بند آنکھوں سے جمائیاں لیتے ہوئے میرے پاؤں دبانے لگتا۔ میں اسے منع بھی کرتی تو کہتا کوئی بات نہیں، تم درد سے ہائے ہائے کرتی ہو تو مجھے کچھ ہوتا ہے،
تم سونے کی کوشش کرو۔ 9 ماہ میں نے بڑی مشکل سے کاٹے تھے۔ اللہ نے ہمیں ایک بیٹی جیسی رحمت سے نوازا تھا، اور ارمغان مجھ سے زیادہ اسے سنبھالتا تھا۔ ماہین تم سو جاؤ، اسے میں دیکھ لوں گا، بھوک لگے گی تو فیڈر بھی پلا دوں گا۔ نہیں، میں سنبھال لوں گی، تم نے بھی تو آفس جانا ہے۔ میری بات پہ کہنے لگا میں مینیج کر لوں گا، تم آرام کرو۔ میری بیٹی 2 سال کی ہو گئی ہے، اب مجھے سب کچھ پکانا آتا ہے۔ کبھی کبھی ہم دونوں بیٹھ کے اپنی حماقتیں یاد کر کے ہنستے ہیں کہ ہم لوگ کتنے لاپرواہ ہوتے تھے۔ ہماری زندگی میں کھیلنا، کودنا، لڑنا جھگڑنا سب سے اہم کام تھا، مگر اب فرصت ہی نہیں ملتی۔ رات کو تھک کے میں اتنی بے حال ہو کے سوتی ہوں کہ ارمغان کی ٹانگ بھی مجھ پہ ہو تو محسوس نہیں ہوتا۔ شاید مجھے عادت ہو گئی تھی، اس کے کندھے پہ سر رکھ کے میری ساری تھکن دور ہو جاتی تھی۔ کبھی کبھی میں یہ سوچتی ہوں کہ اچھا ہی ہوا اسٹور روم والا ڈرامہ کریٹ ہو گیا اور میری شادی ارمغان سے ہو گئی، ورنہ شارق تو شاید میرا اتنا خیال نہیں کرتا جتنا ارمغان کرتا۔